Assalamu alaikum. Hope everyone is getting much information from discussion forum as we are doing our best. اور آج کے لیے جو ہماری پریزنٹیشن ہے وہ تیار کی گئی ہے روڈ میپ کے حوالے سے، اور ٹاپک ہمارا ہوگا مسلم آئیڈینٹی۔ علی رضا ہمارے پریزنٹر ہیں فرام کمیونٹی 7 اور گروپ 117 of Captain Maro. Ali Raza, are you ready to share your screen and start presentation? جی میں ریڈی ہوں. Please share your screen first. تھوڑا سا اسکرین کو آپ سینٹر میں کر لیجئے. That's good. جی Better. جی اب بیٹر ہے. میری آواز آ رہی Let's ہے کلیئر؟ start. جی آپ کی آواز کلیئر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. The topic today I'm going to present is Muslim Identity Roadmap. My name is Ali Reza. I'm from C117. Our group captain is Maruf Noor and our community head is Juwaria Afghan. First of all, let me define my topic. What is Muslim Identity Roadmap? Roadmap is a strategic plan that defines a goal, desired outcome, and include the major steps or milestone needed to reach it. So, accordingly ہم اس کو دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم جیسا کہ یہ کیونکہ اسٹریٹجک پلان ہے اور یہ گول کو ڈیفائنس کرتا ہے، تو ہم اپنے گول دیکھ لیتے ہیں، لسٹ آف کنٹینٹ یا گول جو کہ ہم اس پریزنٹیشن کے بعد اچیو کریں گے یا یہ پڑھ کے ہم اس کو اچیو کر لیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ what is identity and its types? Question number 1. Question number 2. What constitutes Muslim identity? What are the building blocks of Muslim identity? Number 3. Why our identity is confused? These are 3 things we are going to learn. And question number 3 is our problem. We have to find solution for question number 3. Now, the solution for question number 3 is how we can rectify. First of all, we will identify why we are confused. Then we will rectify that how this confusion can be removed from Sira and by understanding our Prophet. What are the rights of Prophet towards us? مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے اپنے پروفٹ کو سمجھا نہیں. میرے خیال سے میں نے اس کو پھر قرآن سے دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ پروفٹ کے رائٹس کیا ہیں جو ایز اے امت ہمارے اوپر ہیں، جو کہ ہم اس کو بالکل بھی فلفل نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے ہماری جو آئیڈینٹی ہے نا وہ کرائسس میں چلی گئی. نمبر 5 از روڈ میپ، گیم پلان. مسلم آئیڈینٹی کا روڈ میپ کیا ہوگا اگر آپ اپنی مسلم آئیڈینٹی کو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کون کون سے اسٹیپس جو ہیں وہ فالو کریں گے. اینڈ دا لاسٹ ون وچ از the crux of my whole presentation, that is archetypes manifested in Sira. There are 4 archetypes which is major component of Sira. Anyone having these 4 archetypes can be a good Muslim, can influence anyone in the world. So let's formally start from what is identity. تو آئیڈینٹی کے بارے میں میرے خیال سب کو پتا ہے کہ آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے، لیکن فارملی ہم اس کو ڈیفائن کر دیتے ہیں. آئیڈینٹی ریفرز ٹو our sense of who we are as individual and as member of social group. It also refers to our sense of how other perceive and label us. This is very important کہ دوسرے ہمیں کیسے پرسیو کرتے ہیں یا ہمیں کیسے لیبل کرتے ہیں، یہی ہماری آئیڈینٹی ہے. اور بینگ اے مسلم
ہم اس پرفیکٹ ریلیجن کے امبیسڈر ہیں، تو مسلم آئیڈینٹی ہماری اسپیچ اور ہماری ایکشن سے ریفلیکٹ ہونی چاہیے. جیسے کہ میں نے آپ کو یہ سامنے ایک نظر آ رہا ہے کہ یہ کچھ آئیڈینٹیز کے میں نے نام لکھے ہوئے ہیں، جس میں آپ کو چیگویرا، گاندھی، علی ابن طالب، حسین، اوپر سب سے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی مسلم آئیڈینٹی کلیئر ہے. جب کسی بندے کی مسلم آئیڈینٹی کلیئر ہوتی ہے نا، وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ سوسائٹی کو ریفارم کرتا ہے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، انہوں نے سوسائٹی کو ریفارم کیا. سب سے بڑے ریفارمسٹ ہمارے پرافٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کے بعد ان کے نواسے جیسے آپ جانتے ہیں حضرت حسین. بلکہ میں اسٹارٹ اپنی پریزنٹیشن کا یہاں سے ہی کروں گا. مولا حسین کا قول ہے: دا ایم آف مائی ریولیوشن از ٹو ریفارم دا سوسائٹی اینڈ ریوائیو دا ٹرو ٹیچنگز آف اسلام. یہ وہ کہتے ہیں کہ میری ریولیوشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں سوسائٹی کو ریفارم کروں اور اسلام کی جو صحیح ٹیچنگز ہیں ان کو سامنے لے کے آؤں. اور یہی سیم بات جو ہے نا، برنارڈ شاہ جس کو آپ سب جانتے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ سب سے بڑے ریفارمسٹ تھے. کیسے تھے؟ یہ جو پوائنٹس میں یہاں پہ آپ کو یہاں بتانے لگا ہوں. یہ برنارڈ شاہ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ سب سے پہلے انہوں نے سوسائٹی کو کیسے ریفارم کیا؟ وہ ٹروتھ فل تھے اور وہ ٹرسٹ وردی تھے. نمبر 2، کیئرفل ٹو ادر، compassionate to poor, stepwise attribute always lead from the front, always adopted good manners, never hurt the sentiment of others. یہ دوسرا پوائنٹ انہوں نے دیا. تیسرا، stood for workers right. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سوسائٹی کو ریفارم کرنے کا تھرڈ سٹیپ ان کا یہ تھا. فورتھ سٹیپ تھا took stand for animal rights, even urge for treating animal and bird fairly, urge slaughtering animal with great care, dislike slaughtering one animal in front of others. اس کے بعد ہے جی ریوولوشنائز وومن رائٹس، ریز دا اسٹیٹس آف وائف، کنڈیم سوشل انجسٹس ٹو وومن، ٹولڈ پیپل ٹو شو گریٹ لو ٹو ڈاٹرز. اینڈ لاسٹ ون، ڈیفائنڈ بیٹل رولس، نیور آپٹیڈ فار ڈسٹرکشن، نیور ٹارچر پریزن آف وار، چوز وار ایز دا لاسٹ ریزورٹ ٹو ریزالو اینی کانفلکٹ. دیز آر دا 6 points written by Bernard Shaw فار پرافٹ محمد ایز اے گریٹ ریفارمسٹ. تو یہاں سے ہمیں جو پتہ چلا وہ یہ ہے کہ جس بندے کی جب آئیڈینٹی کلیئر ہوتی ہے نا، تو وہ پھر سوسائٹی کی ریفارم کی طرف جاتا ہے. اور اگر آپ اچھی سوسائٹی کو دیکھیں، اس کی ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیسے ہوگی؟ وہ والے مسلم کریں گے جن کی آئیڈینٹی کلیئر ہو. اب آئیڈینٹی کلیئر کرنے کے لیے جو میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، یا میں اپنی آئیڈینٹی کلیئر کیسے کر سکتا ہوں، اس کے بارے میں میں نے ایک پورا روڈ میپ ڈیزائن کیا ہے. یہاں سے ہم، اگر آپ کو میں یہ دکھا سکوں، یہ میری پریزنٹیشن کا مکمل جو ہے نا وہ روڈ میپ ہے. یہاں سے ہم گزرتے ہوئے یہاں پہ اس کو آرکی ٹائپس کے اوپر ہم اپنی پریزنٹیشن کو کنکلوڈ کریں گے. وہاں سے ہم سٹارٹ کیا ہے اور یہاں پہ ہم پہنچے. تو ہم یہاں سے اسٹیپ وائز اس کو دیکھتے ہیں. آئیڈینٹی جو ہے وہ ڈیفائن میں نے دی. آگے یہ 4 طرح کی آئیڈینٹی ہوتی ہے. نمبر 1 از پلیس آف برتھ. آپ کہاں پہ پیدا ہوئے ہیں اس کے حساب سے آپ کو ایک آئیڈینٹی مل جاتی ہے کہ یہ پاکستانی ہے، یا یہ مسلمان ہے، یا فلاں ایریا کا ہے. اس کے بعد ہے بلڈ لائنیج، یعنی کہ آپ کا قبیلہ کون سا ہے، آپ کا خاندان کون سا ہے، یہ بھی آپ کی آئیڈینٹی ہوتی ہے. نمبر 3 از ریلیجیس کمیونٹی، مطلب آپ مسلمان ہیں، آپ سکھ ہیں، آپ عیسائی ہیں، آپ ہندو ہیں، یہ آپ کی تھرڈ آئیڈینٹی ہوتی ہے. نمبر 4 از نان ریلیجیس کمیونٹی. کچھ کمیونٹی آپ جانتے ہیں ایسی ہے جو کہ جیسے جیوز ہیں، یعنی ایتھیسٹ ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم کسی ریلیجن کو نہیں مانتے. تو اس کو میں نے 4th آئیڈینٹی کے طور پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اب ہم نے ان 3 آئیڈینٹیز، پلیس آف برتھ، بلڈ لائنیج اور نان ریلیجیس میں تو نہیں جانا. ہم نے جس کے اندر جانا ہے وہ ہے ریلیجیس کمیونٹی. ریلیجیس کمیونٹی میں آ جاتے ہیں مسلمس، جیوز، کرسچنس، ایتھیسٹ. کرسچنز آپ کہہ لیں، ایتھیسٹ تو نان ریلیجیس میں آ جاتے ہیں. تو اس میں سے بھی ہم نے اسلام کو ڈسکس کرنا ہے کہ اسلام کی آئیڈینٹی جو ہے نا وہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، یا ہماری مسلم آئیڈینٹی کیسے کلیئر ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ ہیلو، میری آواز کلیئر آ رہی؟
ہیلو جی علی، آپ کی جی آواز بالکل کلیئر ہے آپ کے پاس. جی ٹھیک ہو گیا. آگے ہے جی، وٹ کانسٹیٹیوٹس مسلم آئیڈینٹی. مسلم آئیڈینٹی بنتی کیسے ہے، کون سے وہ پلرز ہیں جو کہ مسلم آئیڈینٹی جس سے بنتی ہے. اس میں 4 پوائنٹس میں نے لکھے ہیں. فرسٹ آف آل از بیسک پلر آف مسلم آئیڈینٹی از اللہ از مائی لارڈ. نمبر 2 از مسلم Muhammad is my prophet. Number 3 is Islam is my religion. And number 4 is Muslim is my identity. These are the 4 constitutions of Islamic اور مسلم آئیڈینٹی. اور یہ ہمیں ملی کہاں سے ہے؟ یہ ہمیں قرآن سے ملی ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں سورہ حج میں اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں مسلمان کا نام دیا ہے. It is who has named you Muslim both before and in this ریولیشنس. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں جنہوں نے آپ کو پچھلی اور اس ریولیوشن میں مسلمان کا نام دیا ہے. تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ہماری آئیڈینٹی جو ہے وہ قرآن سے آئی. اچھا، اب اگر ہماری آئیڈینٹی قرآن سے آئی ہے تو پھر ہماری آئیڈینٹی کنفیوز کیوں ہے؟ اس کیا وجہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہیں؟ اگر آپ مسلمانوں کو دیکھیں ہمارا کیا حال ہو رہا ہے دنیا کے اندر، تو اس کی کیا وجہ ہیں؟ یا میں جو دیکھتا ہوں کہ آنے والا ہر بچہ وہ ایک کم درجے کا مسلمان ہے. آنے والا ہر بچہ ایک کم درجے کا مسلمان ہے. تو میں نے بیسیکلی اسی کلاس کے پرابلم جو ہے نا ریزالو کرنے کی کوشش کی ہے. جو ہماری ٹین ایج ہے، جو ہمارے پری ٹینز ہیں، ان کو کیا ایشوز ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی آئیڈینٹی لاسٹ ہو جاتی ہے. تو ہم پہلے اس پہ آ جاتے ہیں کہ 10 common reasons why Muslim identity crisis is growing in Muslim preteens. Preteens کہتے ہیں مطلب ٹین ایجرس سے کچھ پہلے. تو مسلم کین experience identity crisis due to combination of factor intrinsic to their age, specific aspects of their faith and community. Some key reasons are include. تو سب سے پہلے ہے cultural and religious identity. تو ایک مسلمان بچہ جو ہے نا وہ ایک بیلنس نیویگیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے بٹوین ہز کلچرل آئیڈینٹی اینڈ دیئر ریلیجیس بلیفس. دا کلیش بٹوین دیئر فیملی cultural practices and the teaching of Islam can lead to confusion about who they are and where they belong. وہ جب بچہ بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی کلچرل آئیڈینٹی کے بارے میں اور ریلیجیس بلیف کے بارے میں، جب وہ بیلنس کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اپنے فیملی ممبر کو. جب وہ اپنے فیملی کی کلچرل پریکٹس دیکھتا ہے تو وہ پھر کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ اسلام کی آئیڈینٹی سے کنفیوز ہو جاتا ہے. نمبر 2 از پیئر پریشر اینڈ میڈیا انفلوئنس. تو اب جیسے ایک ٹین ایجر ہے یا ایک ٹین ایجر سے پیچھے ایک پری ٹین ہے، وہ اس کو کنفلکٹنگ میسج مل رہے ہوتے ہیں اسلام کے بارے میں پاپولر میڈیا سے. وہ جب میڈیا کو دیکھتا ہے تو اس کو اسلام کی کچھ اور ہی شکل نظر آ رہی ہوتی ہے. اس سے جو ہے نا وہ ڈاؤٹ میں چلا جاتا ہے اور اس کی فیتھ کی ریلیونس اور لیجیٹیمیسی جو ہے نا وہ ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے. نمبر 3 از ٹرانزیشن ٹو اڈولسنس. تو جو آپ کو پتا ہے کہ ارلی بچے جو ہیں جب وہ اڈولسنس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اپنے چائلڈ ہوڈ سے لڑک پن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر فزیکل، ایموشنل اور کوگنیٹو چینجز آ رہی ہوتی ہیں. یہ جو چینجنگ ہے کیونکہ یہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، جب یہ چینجز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ اپنے بلیوز کو کویسچن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی ویلیوز کو کویسچن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی پلیس کو دیکھتے ہیں دنیا میں کہ ان کی کیا پلیس ہے، انکلوڈنگ دیئر ریلیشن شپ ود دیئر فیتھ. تو یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ جب اڈولسنس کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس کو کچھ اور ہی نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ بھی اس کی آئیڈینٹی کنفیوژن میں چلی جاتی ہے. نمبر 4 از لیک آف ریلیجیس ایجوکیشن. دس از ویری کلیئر فرام دی ہیڈنگ کہ ہمارے ہاں جو ریلیجیس ایجوکیشن ہے وہ اس انداز کی ہے کہ وہ ہمیں مزید جو ہے نا وہ کنفیوژن میں لے جاتی ہے. نمبر 5 از سوشل پریشر اینڈ ڈسکریمنیشن. A child may encounter discrimination or bias based on their faith, which can lead to feeling of isolation, questioning their identity, and struggling to reconcile their religious belief with the negative stereotype they encounter. یہ مسلم کنٹریز میں تو نہیں، جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ہماری، اس کا ایک یہ بڑا میجر پوائنٹ ہے کہ جیسے
2-3 دفعہ سر ساحل نے بھی کہا کہ لوگ بتاتے ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اتنی زیادہ جو ہے نا وہ سوشل پریشر اور ڈسکریمنیشن کی وجہ سے ہم جو ہے وہ آئیڈینٹی کرائسس میں چلے گئے. نمبر 6 از فیملی ایکسپیکٹیشن. فیملی ایکسپیکٹیشن آپ سب کو پتا ہے, ایکسپیکٹیشن فرام فیملی ٹو conform the specific cultural and religious norm can create internal conflicts. The pressure to meet these expectations while also forming their own identity can overwhelming. Number 5 is modernization and globalization. The influence of modern culture and globalization can create tension between traditional Islamic values and contemporary social terms, causing a teenager to question the relevance of certain religious practices. Number 8 is peer group and social network. The, the teenager or preteen can significantly impact their belief and value. Sorry, the company that a Muslim child keep can significantly impact their belief and values. If they have friends who are not from their culture or religious background, they may grapple with adopting their identity to different social contexts. اچھا یہ اب مسلم کنٹریز میں اور نان مسلم کنٹریز میں دونوں میں یہی ہے, کیونکہ ہمارے بچے کے ارد گرد جو ہم جیسے مسلمان ہیں نا وہ بھی کسی اور ہی کلچر سے ان کا تعلق ہے. نمبر 9 از انٹرنیٹ اینڈ انفارمیشن ایکسیس. ہر چیز کا جواب گوگل میں ہے, اور اسلام کی ہر چیز کا بھی جواب جو ہے وہ ہمارے بچے وہاں سے ہی جا کے سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ اوور لوڈڈ قسم کی جو انفارمیشن ہے نا وہ اس لیول کے بچے کو جس کا مائنڈ ابھی گرو کر رہا ہے اس کو کنفیوژن میں ڈال دیتے. آگے ہے پرسنل آئیڈینٹی ایکسپلوریشن. وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ پروسیس میں ہوتے ہیں فارمنگ دیئر پرسنل آئیڈینٹیز اینڈ دس انوالو کوسچننگ ویریس اسپیکٹس آف دیم سیلف انکلوڈنگ دیئر ریلیجیس بلیف. دس نیچرل سیلف ڈسکوری کین لیڈ ٹو کوسچننگ اینڈ ری ایویلویٹنگ دیئر فیتھ. تو یہ وہ 10 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا ہماری مسلم آئیڈینٹی ٹین ایجر کی یا آپ کہہ لیں کہ جو ایک لڑک پن میں جو بچہ جا رہا ہے اس کی آئیڈینٹی جو ہے نا وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہے. اب ان ریزنز کو ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے لڑک پن میں جانے والے جو لڑکے لڑکیاں ہیں وہ اس کنفیوژن کا شکار نہ ہوں. اس کی ریکٹیفیکیشن کے لیے میں نے یہ لکھا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے بچوں کو اپنا پروفٹ سمجھانا ہوگا کہ پروفٹ کیا ہے, اور وہ کیسے ہم سمجھائیں گے. ہم قرآن کو دیکھیں گے کہ قرآن کیا بتاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا رائٹس ہیں اس امت پہ جو آپ کو ادا کرنے ہی کرنے ہیں, اور قرآن پھر ہمیں کیا ڈیوٹیز دیتا ہے ٹورڈز محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان ڈیوٹیز کو اگر ہم فلفل کر لیں گے تو ہماری جو آئیڈینٹی ہے وہ کلیئر ہو جائے گی اور ہم ہر قسم کی کنفیوژن سے باہر آ جائیں گے. تو یہاں پہ اب ہم یہاں سے مطلب محمد یہاں پہ ہم نے دیکھا مسلم آئیڈینٹی, اور یہاں سے ہم گئے کہ آئیڈینٹی کنفیوژن کی ریزنز کیا ہوتی ہیں. اب وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس کنفیوژن سے اس طرح سے نکلیں گے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ قرآن پاک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, کہ آپ کے پروفٹ کے کیا رائٹس ہیں, اور آپ کو ان کو کس طرح سے فالو کرنا ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی جو ہے نا وہ کنفیوژن کا شکار نہ ہو. سب سے پہلے تو اگر آپ دیکھیں میں نے 7 جو ہیں وہ رائٹس لکھے ہیں پروفٹ کے, بٹ قرآن اسپیک اباؤٹ دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اور 7 میں نے وہ رسپانسبلٹیز لکھی ہیں جو کہ ہماری رسپانسبلٹیز ہیں ٹو ورڈ پروفٹ. وہ 7 چیزیں جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کو اگر آپ پروفٹ کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو ایسا ہونا چاہیے, اور وہ 7 چیزیں جو کہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اگر تم پروفٹ کو فالو کرتے ہو تو پھر آپ نے یہ کام بھی کرنے ہیں. مطلب یہ ٹوٹل جو ہے نا وہ 14 پوائنٹس بنتے ہیں. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وٹ قرآن اسپیک اباؤٹ پروفٹ. سب سے پہلے قرآن یہ کہتا ہے کہ ہی از این ایگزامپل ٹو بی فالوڈ فار دوز ہو سیک ٹو اٹین دی لو آف اللہ. یہ سورہ احزاب کی 21 نمبر آیت ہے کہ محمد کے اندر آپ لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے جو لوگ اللہ کو فالو کرنا چاہتے ہیں. ہی از این ایگزامپل ٹو بی فالوڈ.
تو اگر محمد ایک ایگزامپل ٹو بی فالوڈ ہیں اور آپ اگر محمد کو فالو کر رہے ہیں تو آپ بھی ایک ایگزامپل ٹو بی فالوڈ بننے کی کوشش کریں گے. اگر آپ محمد کے فالوور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے اور لوگ آپ کو فالو تبھی کریں گے نا جب آپ محمد کو فالو کریں گے. تو یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ ہے ہی ہیز دی utmost کیئر اینڈ کنسرن فار دوز ہی انوائٹ ٹو ورشپ اللہ. یہ سورہ توبہ کی 128 نمبر ورس ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد جو ہیں وہ سب سے علی زیادہ کیئرنگ ہے. جی علی تھوڑا سا زوم ان کر لیں آپ. اچھا سوری. جی اب کلیئر ہے؟ جی بہتر. از اٹ اوکے نا؟ ٹھیک ہے. اوکے. تو ہی ہیز دا اٹموسٹ کیئر کہ وہ سب سے زیادہ حریص ہیں اپنی امت کے بارے میں. اینڈ کنسرن فار دوز ٹو ہی انوائٹ ٹو ورشپ اللہ، یعنی اللہ کو ماننے والوں کے لیے محمد جو ہیں وہ سب سے زیادہ فکر مند. تو اگر آپ محمد کے ماننے والے ہیں یا اسلام کے فالوور ہیں تو یہ مسلم آئیڈینٹی کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر مسلمان کے بارے میں آپ اٹموسٹ کیئر رکھیں. نمبر 3 he was sent as a mercy from Allah and to warn us against his displeasure. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں. یہ سورہ انبیاء کی آیت 107، الفرقان کی آیت 56. تو اگر محمد جو ہے وہ رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں تو محمد کے فالوور بھی تو دوسرے مسلمانوں کے لیے رحمت ہونے چاہیے نا. تو دس از مائی تھرڈ پوائنٹ. نمبر 4 one cannot claim the love of Allah unless they follow him. دس از سورہ آل عمران. ہی واس، یعنی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تک آپ محمد کو فالو نہیں کرتے آپ میرے پیار کے دعوے دار ہو ہی نہیں سکتے. آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں جب تک آپ محمد کو فالو نہیں کرتے. آپ محمد کو کیسے فالو کریں گے؟ محمد کو آپ ایسے فالو کریں گے جو یہ 7 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں. نمبر 5 ہی واز سینٹ ود دا ٹروتھ سو دیٹ اٹ میں پریویل اوور فالسہڈ. کہ محمد جو ہے نا وہ سچائی کے ساتھ بھیجے گئے ہیں تاکہ وہ تمام آپ اس کو کیا کہیں گے، جو برائی ہے، فالس ہوڈ جو ہے وہ اس کے اوپر پرویل کر جائے. سچ کی تو یہ خوبی ہوتی ہے نا کہ وہ جھوٹ کے اوپر آ جاتا ہے. تو اسی طرح ہمیں بھی یہ جو ایٹریبیوٹ ہے یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں سچ کا ساتھ دینا چاہیے اور سچ آٹومیٹکلی جو ہے وہ فالس ہوڈ کے اوپر آ جائے گا. نمبر 6 is he does not speak from his own desire. یہ سورہ النجم کی آیت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی خواہش کے مطابق نہیں بولتے. وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو کرنے کا یا کہنے کا ان کو کہا جاتا ہے. اسی طرح ہمیں بھی اپنی اسلام کے بارے میں، مسلم آئیڈینٹی کے بارے میں کچھ بھی بولنے سے پہلے، کوئی بھی ورڈکٹ دینے سے پہلے ہمیں اپنی بک کو دیکھ لینا چاہیے کہ ہماری بک جو کہہ رہی ہے اس کے بارے میں اور ہم جو کہہ رہے ہیں کیا اس میں کوئی تضاد تو نہیں ہے. نمبر 7 is he was sent to teach us and purify us. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. تو اگر وہ بھیجے گئے ہیں ہمیں پیوریفائی کرنے کے لیے تو ہم ان کے فالوور ہوتے ہوئے، ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں بھی دوسروں کو سکھانے اور پیوریفائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیز آر دا 7 رائٹس آف دی پروفٹ. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ قرآن پھر ہمیں بتا رہا ہے کہ اے مسلمانوں آپ نے یہ کام کرنے ہیں اگر آپ پروفٹ کو مانتے ہیں. سب سے پہلے از ٹو بلیو ان ہم، ایمان بالرسول، کہ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اگر آپ ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ کو ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. اور اگر آپ کو ساری تعلیمات کا نہیں پتا تو اوپر جو 7 پوائنٹ لکھے ہیں بس آپ اس کی چھلنی لگائیں اور اس میں سے خود کو گزاریں ہر وقت. نمبر 2 از ٹو اوبے ہم ہز ریولیوشن. جو قرآن پاک ان کے اوپر نازل ہوا ہے آپ اس کو اوبے کریں. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے ایز اے مسلم کہ آپ جو ہیں وہ محمد کو اوبے کریں گے. نمبر 3 ٹو ایمولیٹ ہز ایگزامپل. سورہ الاحزاب کہ پروفٹ کی زندگی میں آپ لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. نمبر 4 ٹو لو آنر اینڈ ریورو ہم. اچھا یہ جو پوائنٹ ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لو اور آنر کا مطلب جو ہے نا وہ ہم نے کچھ اور ہی لے لیا ہے. لو کا مطلب یہ ہے کہ بس بیٹھ کے جو ہے وہ ہم تسبیح پڑھتے رہیں، اور آنر کا مطلب بھی ہم نے یہی لے لیا کہ ہم محفل کروا لیں، اور یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہیں. لیکن سچ میں لو اور آنر کا مطلب ہے کہ ان کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے اس طرح سے کہ لوگ پھر آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنا شروع کر دیں. میرے حساب سے لو اینڈ آنر کا یہ مطلب ہے.
نمبر 50 ٹو بلیو دیٹ ہی از دا سیل اینڈ لاسٹ آف پروفٹ. یہ سورہ الاحزاب کی 40 نمبر آیت ہے، اور یہ بڑی مجھے آیت اچھی لگتی ہے. تو اس کا اگر آپ لوگوں نے ترجمہ پڑھا ہو، اگر ہم اس کو دیکھیں، یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد جو ہے نا، جیسے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں نا، اور ہم کہتے ہیں کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں کہ تمہاری ہر بات کا میں خیال رکھوں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ محمد جو ہے نا، وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. مطلب انہوں نے بیڑا نہیں اٹھایا ہوا تمہارا. مطلب میں اس آیت کو اس سینس میں لیتا ہوں کہ محمد جو ہے وہ میرے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے. وہ آپ لوگوں کے باپ نہیں ہے، مطلب کہ وہ آپ کو جو ہے وہ جیسے فادر آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے اور ہر جگہ سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بری چیز ہے، یہاں پہ نہ جاؤ. وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ محمد کا مرتبہ بتا رہے ہیں کہ وہ میرا پروفٹ ہے، اور وہ خاتم النبیین ہے. یہ اس کا اتنا بڑا عہدہ ہے اور آپ لوگوں نے اس کو بالکل لائٹ لے لیا ہوا ہے. نمبر 6 از ٹو سینڈ اینڈ سلام اینڈ صلاۃ اپون ہم. یہ بھی سورہ الاحزاب کی آیت ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجیں. نمبر 7 از انوائٹنگ ادر ٹو ہز ٹیچنگ. سورہ النحل کی آیت ہے 1 to 5 کہ آپ دوسروں کو جو ہے وہ اس کی ٹیچنگز کی طرف آپ بلائیں. یہ میرے 14 پوائنٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی بھی مسلمان ان 14 پوائنٹس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے تو ڈیفینیٹلی مسلم آئیڈینٹی کی طرف جو ہے نا اس کے قدم بڑھنے شروع ہو جائیں گے. اچھا جی، یہاں پہ ہم یہ کانسٹیٹیوٹس میں ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کر لی. آگے ہے کور ایلیمنٹس آف اسلامک آئیڈینٹیز. اسلامک آئیڈینٹی کے کور ایلیمنٹس کیا ہیں؟ شہادہ، امہ، یونٹی اینڈ گلوبل سیولائزیشن. یہ جو ہے یہ بھی سورہ آل عمران کی آیات سے ہمیں ملی ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپس میں تفرقے نہ بناؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اور پھر یہ کمپلیٹ آیت ہے کہ آپس میں تفرقے بازی نہ کریں، یعنی بی این امت، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو یہ کور ایلیمنٹس جو ہیں یہاں پہ ڈیفائن ہوئے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور ولا تفرقو، اور آپس میں فرقے بازی نہ کریں، یعنی امت بنے، یونٹ میں رہیں. اور اس کے بعد ہے گلوبل سیولائزیشن. یہ بھی جو ہے نیچے یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ لیٹ دیر ارائز آؤٹ آف یو اے بینڈ آف پیپل انوائٹنگ ٹو آل دیٹ از گڈ وٹ از رائٹ اینڈ فاربیڈنگ وٹ از رانگ. یعنی آپ امت میں سے لوگ ایسے ہونے چاہیے جو عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کریں، یعنی وہ گلوبل سیولائزیشن کا کام کریں. تو یہ کور ایلیمنٹس ہو گئے ہمارے مسلم آئیڈینٹی کے. اچھا، اس کے بعد جو ہے جیسے ہم نے اوپر دیکھا تھا کہ ہم جو ہے ایک روڈ میپ دیں گے کہ مسلم آئیڈینٹی، یہ تو ہم نے اوپر ایک طریقہ کار دے دیا نا کہ آپ اس طریقے سے جو ہے ان چیزوں کا، اگر آپ ان 14 باتوں کا خیال رکھیں گے تو آپ مسلم آئیڈینٹی کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے. یا قرآن سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ مسلم آئیڈینٹی جو ہے نا وہ یہ ہے. آگے اس کا روڈ میپ میں نے ڈیزائن کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسٹیپ وائز اگر آپ لے کے چلیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں مسلم آئیڈینٹی کو اچیو کرنا چاہتا ہوں تو میں وہ کون سی چیزیں اپناؤں، میں وہ کون سے اسٹیپس جو ہیں وہ اپناؤں کہ میں مسلم آئیڈینٹی جو ہے نا وہ اچیو کر لوں. تو مسلم آئیڈینٹی کو میں نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. نمبر 1 از انڈیویجول لائف اینڈ نمبر 2 از کولیکٹیو لائف. ہماری ایز اے مسلم بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں میری پرسنل، میری اکیلے کی، جو کہ میں نے اپنے آپ کے اندر لے کے آنی ہے. جیسے کہ سرکار کی حدیث ہے کہ کبھی مومن جو ہے نا وہ ایک ضعیف مومن سے بہتر ہے. تو کبھی مومن کا مطلب ہے اسمارٹ مومن. تو اسمارٹ مومن کیسے بننا ہے، آج کے دور کا اسمارٹ مومن کیسے بننا ہے، اس کی جو ہے نا یہاں پہ میں نے بتائی ہوئی ہے کہ انڈیویجول لائف کے اندر ہمیں یہ سکلز جو ہے نا حاصل کرنی ہے. اچھا، انڈیویجول لائف میں بھی میں نے اس کو 2 چیزوں میں ڈیوائڈ کر دیا. نمبر 1 از سافٹ اسکل، نمبر 2 از ایٹریبیوٹس. اسکلز اور ایٹریبیوٹس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اسکلز جو ہے وہ آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ٹریننگ کے ساتھ آپ سیکھ سکتے ہیں.
ایٹریبیوٹس جو ہے نا یہ آپ کے اندر بلڈ کرنے پڑتے ہیں، بچپن سے بچے کے اندر جو ہے نا وہ چیزیں ڈیولپ کرنی پڑتی ہیں. جیسے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ کا بچہ جو ہے نا وہی بادشاہ بنتا ہے. وہ اس کی ریزن ہر کسی کا اپنا پرسپیکٹو ہو سکتا ہے، بائی دا وے میں بھی اس سے ایگری نہیں کرتا. وہ یہ پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ اس نے اپنے باپ کو بچپن سے بادشاہت کے ڈیسیژنز لیتے دیکھا ہوتا ہے، تو اس کے اندر کچھ ایٹریبیوٹس ایسے بادشاہوں والے ڈیولپ ہو جاتے ہیں جو ایک کسی دوسرے بندے کے اندر ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے. تو اس ایٹریبیوٹس اور سافٹ اسکل اس طرح سے جو ہے نا میں نے اس کو الگ الگ سے دو چیزیں بتائی. سافٹ اسکل میں کیا آ جاتا ہے؟ آپ کی لیڈرشپ اسکلز آ جاتی ہیں، آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس آ جاتی ہے، آپ کی کمیونیکیشن اسکلز آ جاتی ہیں، آپ کی کریٹیکل تھنکنگ آ جاتی ہے، آپ کی پرسنل ٹریننگ یا آپ کی وار ٹریننگ، آپ کی گن ٹریننگ آ جاتی ہے. ایٹریبیوٹس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر پولیٹیکل ایکشن، پولیٹیکل ایکومن آپ کا کتنا ہے، آپ ٹروتھ فل ہیں، آپ آنےسٹ ہیں، آپ ٹرسٹ وردی ہیں، آپ ایمپیتھائز کرتے ہیں چیزوں کو، آپ کرجیس ہیں یا نہیں ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے لیکن یہ ایج کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد آ جاتا ہے وزڈم. یہ بھی جو ہے نا وہ میں نے ایٹریبیوٹ میں رکھا ہے. نمبر 2 از کولیکٹیو لائف. کولیکٹیو لائف میں آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ کولیکٹیو لائف میں جب آپ کے اندر یہ انڈیویجول سکلز آ گئی ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کولیکٹیو لائف میں کچھ پارٹ پلے کر سکتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ جو ہمارا یہ گروپ بنا ہوا ہے جو کہ یہ سر ساحل نے بنایا ہے، تو ہم جو ہے جی وہ فلانی جگہ پہ جا کے جہاد کریں، اور ہم جو ہے وہ ایکشنیبل چیزیں نہیں آ رہی، ہماری ٹریننگ ہی چل رہی ہے. تو بیسیکلی میں یہ مانتا ہوں کہ جب تک آپ کے اندر انڈیویجول سکلز نہیں آئیں گی آپ کولیکٹیو لائف میں کوئی پارٹ پلے کر ہی نہیں سکتے. تو جب آپ انڈیویجول سکلز اور ایٹریبیوٹس آپ کے اندر ڈیولپ ہو جائیں گے تو پھر آپ کلیکٹیو لائف میں ٹیک پارٹ کریں گے، آپ کلیکٹیو لائف میں اپنا پارٹ پلے کریں گے. کلیکٹیو لائف میں نے کیا لکھا ہوا ہے؟ کلیئر پرسپیکٹو آف دین. دین کا پرسپیکٹو کلیئر ہونا چاہیے آپ کو کہ دین ہے کیا. اور اس کو سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہے، اس کو میں ترجمہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ جب سورہ یوسف میں حضرت یوسف جب بادشاہ بن گئے مصر کے اور وہ بن یامین کو لے کے اپنے پاس آئے، حضرت یوسف کے پاس ان کے بھائی لے کے آئے، تو حضرت یوسف نے چاہا کہ بن یامین کو وہ کسی طریقے سے اپنے پاس روک لیں. تو وہاں پہ قرآن پاک کی آیت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ان کے دین میں ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہ بن یامین کو اپنے پاس روک سکے. یعنی دین کی ڈیفینیشن اس آیت کے مطابق ہے نظام، کہ اس وقت جو نظام، جو پاسپورٹ سسٹم، جو نادرا سسٹم جو اس وقت رائج تھا، اس کے اندر کوئی ایسا قانون یا طریقہ نہیں تھا کہ وہ کسی بہانے سے بن یامین کو اپنے پاس روک سکتے. تو یہ ہے کلیئر پرسپیکٹو آف دین. دین جو ہے نا وہ ایک نظام ہے، سب سے مربوط نظام، ہمارے نادرا سے مربوط، ہمارے پاسپورٹ سسٹم سے. یہ دنیاوی چھوٹے چھوٹے سے نظام ہے. آپ دیکھیں ایک 13 ہندسوں کا ڈیجٹ اگر آپ ایک کمپیوٹر کے اندر ڈالیں، آپ کا ماں کون ہے، باپ کون ہے، بھائی کون ہے، کہاں رہتے ہیں، کہاں ٹریول کیا ہے، آپ کی پوری ہسٹری نکال کے دے دیتا ہے. اسی طرح اس سے کئی گنا زیادہ مضبوط ہے اللہ کا سسٹم اگر ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دین جو ہے نا وہ ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو سمجھائیں. وہی میرا سیکنڈ پوائنٹ ہے، ٹرین ادر اینڈ ڈیفائن دا مشن. نمبر 3 از سوشل جسٹس، اس کو بھی آپ سب جانتے ہیں. نمبر 4 از ریز یور وائس اگینسٹ کروئلٹی. ایک کروڑوں میں کھڑے ہیں نا تو آپ اپنی آواز اٹھائیں، باقی سب کی طرف مت دیکھیں، آپ اپنی آواز اٹھائیں. جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ آپ جو ہے نا وہ حضرت حسین علیہ السلام کی سنت کو فالو کریں. مسجد ریفارمز، اپنی مسجد میں جائیں. میں یہ کہتا ہوں مسجد ریفارم کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیولپ کیا ہوا سسٹم ہے جو آج تک قائم ہے. جیسے کہ کمیونٹی سینٹر ہے نا، اگر انٹرنیشنل لسنر ہیں میرے ساتھ تو آپ دیکھیں کمیونٹی سینٹر کا کیا رول ہوتا ہے. وہاں پہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، سارے ایونٹس جو ہیں وہ کمیونٹی سینٹر سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح مسجد ہمارا ایک کمیونٹی سینٹر ہے. وہاں سے جو ہے نا ایک پورے محلے کی تربیہ ہونی چاہیے. وہاں پہ ایک PhD بندہ بیٹھا ہونا چاہیے جو کہ لوگوں کو ٹرین کر رہا ہو. یہ مسجد ریفارمز ہیں. انفلوئنسنگ ادر، بلڈنگ کلسٹر اینڈ گیننگ اسٹرینتھ. یہ وہی بات ہے، جب آپ محمد کو فالو کریں گے تو محمد کا طریقہ ہی اتنا خوبصورت ہے کہ لوگ پھر آپ کو فالو کریں گے.
آپ کا کلسٹر بننا شروع ہوگا. آپ جب ایک قدم اٹھائیں گے آپ کے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے لوگ ہوں گے جو آپ کے پیچھے چلنے والے. eliminating ان اسلامک پریکٹسز, یہ آپ ہر لیول پہ ہر وقت کر سکتے ہیں. اپنے دین میں سے, اپنے آپ میں سے, اپنے بچوں میں سے, اپنے گھر میں سے ان اسلامک پریکٹسز جو ہیں وہ اٹھا کے باہر پھینک دیں. نیکسٹ از الائنس بلڈنگ اینڈ دا ادر ون از میکنگ گراؤنڈ فار اسلامک اسٹیٹ. دس از اوور میجر گول جو کہ ہم نے اچیو کرنا ہے, اس وجہ سے میں نے اس کو لاسٹ پہ لکھا ہوا ہے. اچھا, انڈیویجول لائف میں نے ایک پوائنٹ لکھا ہوا ہے, بلڈنگ کوگنیٹو اسکلز. جیسے میں نے کہا کہ ایک قوی مومن ایک ضعیف مومن سے بہتر ہوتا ہے, تو قوی مومن آج کا کیسے بنا جائے, کس طرح سے آج جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے بلڈ کریں کہ ہمارے اندر آج کے دور کے مطابق جو ہیں وہ سکلز ڈیولپ ہو جائیں, آج کے دور کے مطابق ہماری باڈی میں, ہمارے مائنڈ میں وہ انرجیز آ جائیں کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی فارم کے اوپر مسلم آئیڈینٹی کو ریپریزنٹ کر سکیں. تو اس کے لیے ایک یہاں پہ میں نے, پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے نا کہ آپ کس لیول کے اوپر ہے. ہاؤ ٹو میئر یور کوگنیٹو اسکلس, یہ انڈیویجول اسکل میں نے ایک پوائنٹ ڈالا ہوا ہے بلڈنگ کوگنیٹو اسکلس. اس کو میں آج ڈسکس کروں گا کہ ہم اپنی کوگنیٹو اسکلس جو ہیں وہ کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم پلس ہو گیا تو میں ذرا اس کو جو ہے نا وہ کٹ شارٹ کرنے کی کوشش کروں گا. یہاں پہ جو ہے میں نے کوشچن لیول لکھے ہوئے. آپ نے سنا ہوگا آئی کیو لیول, انٹیلیجنس کوشچن جو ہے جس کو کہا جاتا ہے. اب جو ہے نا یہ کوشچن 4 قسم کے ہیں. نمبر 1 از باڈی کوشچن. اب آپ اس کی ترتیب دیکھیں نا, یہاں سے یہ باڈی کوشچن ہے, اس کے بعد مائنڈ کوشچن ہے, اس کے بعد ہارٹ کوشچن ہے, اس کے بعد سول کوشچن. سول کوشچن آپ کا سب سے انٹرنل کوشچن ہے. یہ آپ کے اندر کیسے آتا ہے, یہ پریئر سے آتا ہے, یہ میڈیٹیشن سے آتا ہے, یہ می ٹائم سے آتا ہے, یہ ڈیوینٹی سے آتا ہے. یعنی یہ آپ کا عقیدہ ہے. جب آپ کا عقیدہ پکا اور مضبوط ہوگا آپ کا سول کوشچن جو ہے نا وہ مضبوط ہوگا. جب آپ کا ایس کیو اسٹرانگ ہوگا نا, ہائر آپ کا اسپرٹ اتنا ہی زیادہ ہوگا. The higher you are in spirit, the higher will be the inspiration. It's not the position, power, or money that gives you lasting peace and happiness. But what really matters is that how many lives you have touched, moved, and inspired. This is soul quotient. اور یہ کیسے ہوگا کہ it depends کہ آپ نے کتنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے یا کتنے لوگوں کو آپ نے انسپائر کیا ہے. This is your soul quotient. جب آپ کا soul quotient مضبوط ہوگا اس کے اوپر آپ کا آ جاتا ہے ہارٹ کوشنٹ. ہارٹ کوشنٹ جو ہے وہ ای کیو سے میں نے اس کو لکھا ہے. اس میں ایموشنز, جیلسی, اینگر, ہیٹرڈ, ریگریٹس, وہ ساری چیزیں جو ہے نا جو ہمیں اسلام کہتا ہے کہ چھوڑ دیں, اور وہ ساری چیزیں جو اسلام کہتا ہے اٹین کریں. لو, ٹرسٹ, فارگیونیس, گریٹیٹیوڈ, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے لے کے آنی. جیلسی, اینگر, ہیٹرڈ اور ریگریٹ, اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے. دس ول انکریز یور ہارٹ کوشنٹ. نمبر 3 جو کہ موسٹ پاپولر ہے آئی کیو یا اویئرنیس کوشنٹ, یہ آپ کا مائنڈ کوشنٹ بھی کہلاتا ہے. تو اویئرنیس کوشنٹ آپ کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ آپ اسٹے اوپن, مینٹل باؤنڈری کو انکریز کریں, ڈی کلٹر کریں اپنے آپ کو, مائنڈ فل رہیں, اپنی ایگو, ٹربولنس, اسٹریس, ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. یہ ایک ایسا سرکل ایسے بنا ہوا ہے, بڑے آرام سے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. اینڈ سب سے اوپر جو ہے یا سب سے فرسٹ کورا جو ہے یا سب سے فرسٹ جو سرکل ہے یہ ہے باڈی کوشنٹ یا او کیو. او کیو کو میں نے لکھا ہے آکسیجن کوشنٹ. اب آپ دیکھیں آپ کی باڈی کے اندر جو سب سے بڑے پارٹس ہیں نا وہ آپ کے لنگز ہیں. تو یہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ سب سے بڑا پارٹ ہے. جتنا آپ کا آکسیجن کا انٹیک زیادہ ہوگا اتنے آپ جو ہے نا وہ آپ کا آکسیجن کوشن جو ہے نا وہ انکریز کر جائے گا. جب آپ کا او کیو انکریز کرے گا تو آپ کی لائف انرجی انکریز کرے گی. the more oxygen the more life. You would notice that you will have more energy when you have more oxygen in your system. Fresh oxygen purifies the blood. It extremely beneficial to fill your lungs with fresh oxygen early in the morning, at the time of Fajr, at the time of Tahajjud, especially before the sunrise. If you can do this out in the nature, that will be fantastic. Yani فجر کے ٹائم باجماعت نماز پڑھیں, بس دیٹس اٹ.
Bacteria cannot survive in fresh oxygen. If you are filling your lungs with fresh oxygen, you are less likely to allow any disease, especially lung related disease. تو یہ ہے کہ ہم اپنی کوگنیٹو سکلز کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں. ہوپ کہ آپ لوگوں علیزہ کو ماشاء سمجھ آ اللہ گئی آپ ہوگی. کی پریزنٹیشن بہت زبردست جا رہی ہے، اور اگر دی اینڈ ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو اس جی کو جی کنکلوڈ بس کر یہ لیجیے. لاسٹ بس یہ لاسٹ جو میں نے کہا تھا کہ میری پریزنٹیشن کا جو ہے نا وہ کرکس وہ میرا یہ پوائنٹ ہے. اس سب کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. یہ 4 آرکیٹائپس لکھے ہوئے ہیں اوپر. میں نے جتنی چیزیں بیان کی ہیں نا، جتنا کچھ بھی میں نے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ان 4 پوائنٹس میں ہیں. آپ نے اپنے اندر، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ یہ بہت لمبا چوڑا کام ہے، اب کون جو ہے وہ اپنے اسکل کو امپروو کرے اور کیسے، کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ ختم کروں، آپ کچھ بھی نہ کریں. آپ صرف اپنے اندر یہ 4 کیپیبلٹیز بلڈ کرنے کی کوشش کر لیں. اگر آپ کے اندر یہ 4 کیپیبلٹیز آ گئیں تو آپ جو ہے وہ آپ ہر کسی کو فتح کر سکتے ہیں. آپ کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی، آپ کی نہ میں دنیا کی نہ. تو وہ 4 آرکی ٹائپس کیا ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی بڑے احسن طریقے سے موجود تھے. نمبر 1 از کنگ. اگر آپ کنگ ہیں، یو ہیو ٹرائیڈس آف لیڈرشپ اینڈ مینیجنگ کیپیبلٹیز، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے لوگ آپ کی بات سنیں گے. علی تھوڑا سا زوم کر لیں. اب میں جی اب ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے یہ جو 4 جو آرکی ٹائپس ہے نا، یہ کرنٹ جو ایک سینیریو چل رہا ہے مسلمس کا، اس کو آپ نے اپنے مائنڈ میں لے کے آنا ہے. ایک کرنٹ، ایک بہت بڑا جو کانفلکٹ ہے ورلڈ میں، اس کانفلکٹ کو اپنے مائنڈ میں رکھیں. If we were king, we would have had some noticeable cluster ready to follow us on what we suggest. کہ اگر ہمارے اندر کنگز کے ٹرائیڈس ہوتے، اگر ہمارے اندر لیڈرشپ کے ٹرائیڈس ہوتے، تو ہم آج بیٹھ کے یہ نہ سوچ رہے ہوتے کہ میں کیا کروں یا میں کیا کر سکتا ہوں اپنے گھر بیٹھ کے. وہاں پہ ہمارے بچے مر رہے ہیں، وہاں پہ ہمارے مسلمان بہن بھائی مر رہے ہیں. تو اگر آپ کے اندر کنگز کی کیپیبلٹیز ہیں تو آپ کے اشارے پہ لوگ جو ہیں وہ چلنے کو تیار ہو جاتے ہیں. نمبر 2 از لور. وین یو گرو لو فار آل دا مین کائنڈ وداؤٹ ڈیزائرنگ اینی پے بیک. اب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مائنڈ میں لے کے آئے کہ ان کے اندر یہ ٹرائیڈ جو ہے وہ کس طریقے سے ان کے اندر جو ہے نا وہ موجود تھا. If we were magicians, we would have convinced the ulama and politicians or public to unite with us on this sacred cause. Number 3 سلطان نصیرہ اور میجیشن. میں نے میجیشن کا ورڈ جو ہے وہ یہاں پہ نہیں لکھا، وہ نیگیٹو سینس میں جاتا ہے. سلطان نصیرہ کا میں نے لکھا ہے. اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے دعا سنی ہو کہ ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق وجعلنی من لدنک سلطان النصیرہ. سلطان النصیرہ کا مطلب ہے کہ میں جب آرگیومنٹ کر رہا ہوں تو میرے آرگیومنٹ سے اوپر کسی بندے کا آرگیومنٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے نمبر 3 ٹرائیڈ سلطان نصیرہ. When someone builds strong emotional intelligence such that no one can remain unconvinced after talking to him, یعنی وہ اگلے بندے کو چپ کرا دے. Number 4 is warrior. When your fears and reservations cannot dictate your decisions. If we were warrior, we would not be sitting like this and would not have allowed our selfishness to stop us doing something practically that could differentiate us from handicapped people. That's it. This is all from my side. اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی یا کچھ کوشچنز ہیں تو وہ پھر آپ پوچھ سکتے ہیں. ماشاء اللہ علیزہ، ویل ڈن. آپ نے بہت زبردست مسلم آئیڈینٹی کے لیے ایک روڈ میپ جو تیار کیا ہے، ویری کنسائز اور بہت ہی ٹو دا پوائنٹ تھا سب کچھ. وین یو presenting this, everyone is appreciating. فیڈ بیک فارم جو ہے وہ شیئر کر دیا گیا ہے چیٹ میں. آپ کائنڈلی سب جو ہیں اس کو ضرور اٹینڈ کریں، اس کو فل اپ کریں، اپنے ریمارکس بھی، اپنے کوشچنس بھی.
سب اپنے نیمز جو ہیں وہ ری نیم کر لیں. اگر آئیڈینٹیٹی ٹھیک نہ ہو تو انمیوٹ کرنے میں مشکل ہوتی ہے. تو آپ جی کو آئیڈینٹی کے انمیوٹ کی سیشن میں ریکویسٹ آئے آئیڈینٹیز گی. ٹھیک رکھیں. جی انمیوٹ کی ریکویسٹ بھیجی جائے گی. ہینڈ ریز کر لیں. کس کا بھی اگر کوشچن ہے تو وہ پریزنٹر سے پوچھ سکتا. جی اسما زہرا خان. آپ انمیوٹ کر لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت اچھا پریزنٹیشن میں نے پریزنٹ کیا. میرا یہ سوال ہے کہ اس میں انہوں نے بیچ میں ایک جگہ کوٹ کیا کہ عمل بالمعروف اور ونہی عن المنکر کی جو وجوہات انہوں نے کہی کہ کچھ لوگ تم لوگوں میں سے ہونے چاہیے جو یہ کرے. تو یہ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ یہ تو سبھی کے لیے کمپلشن ہے، اور اگر ہم قوی مومن بننا چاہتے ہیں تب تو یہ 100% کرنا ہی پڑے گا. تو یہ کچھ لوگوں سے کیا مراد ہے؟ اور مجھے اسی سے ریلیٹڈ ایک آیت بھی یاد آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو حق کی طرف بلائے، حق کی دعوت کا ہی کام کرے. تو یہ دونوں سملر ہیں یا الگ الگ ہیں، یا اس سے آپ کا کیا مطلب اسپیکٹ ہے، یہ جاننا چاہتے ہیں. میں اصل میں نا قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا تھا، وہ میں نے یہاں پہ زوم کر دیا اگر آپ کو نظر آ رہی ہے. وہاں پہ یہی بات ہوئی ہے، ابل تو سبھی ہونے چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. مطلب قرآن کی آیت ایسی ہے، لیٹ دیئر ارائز آؤٹ آف یو اے بینڈ آف پیپل انوائٹنگ ٹو آل دیٹ از گڈ انجوائنگ وٹ از رائٹ اینڈ فاربیڈنگ وٹ از رانگ. تو قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر وقت ایک جماعت ہونی چاہیے، مطلب سبھی ہوں. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. مطلب آپ کا جو کویسچن ہے وہ میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ سب کو ہی عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہیے. لیکن قرآن کی آیت کی تھوڑی سی جو ہے نا وہ ترجمہ اس طرح سے تھا، اس وجہ سے میں نے کہا. بات آپ کی بالکل اوکے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. اس میں تھوڑا سا ایڈ اور بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو ولنگلی سامنے آ کر اس کے لیے سرو کرنا چاہیں، باقی ہر وقت ہر کسی کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، لیکن جو زیادہ اس میں ٹائم دے سکیں وہ جو ہے آگے آئیں. پرومیننٹ جماعت، جی بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی راجہ وقار آپ انمیوٹ کر لیجئے. السلام علیکم. اچھا، میرا اس میں کوشچن یہ ہے کہ ہم یہ جو آپ نے ٹریٹس بتائے ہیں جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں، اور بچوں کے اندر بھی یہ چیزیں ہم انٹروڈیوس کروائیں تاکہ وہ کریجیس ہوں اس ٹائم کو فیس کرنے کے لیے جو چیزیں ہمیں نہیں آئیں، اور وہ اس چیز کو آگے لے کے چل سکیں. اب آپ نے جو وہ آئیڈینٹی کرائسس آتے کس طرح سے اس کا تو بتایا ہے کہ جب پیئر پریشر ہوتا ہے یا سوشل میڈیا انفلوئنس ہوتا ہے یا جو کچھ بھی اس کے آپ نے پوائنٹس ڈسکس کیے تھے، تو اب ہم ان کو اوور کم کس طرح کریں گے. لائک میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، میری بیٹی جو بڑی ہے وہ 6 ایئرس کی ہے. اب میں اپنے اینڈ سے ہر طرح سے ان کو اس چیز میں انوالو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، سیرہ میں اور قرآن پاک پڑھنے میں، کیونکہ ابھی تک تو میں ان کو صرف یہی چھوٹی چھوٹی اسٹیپس بتا سکتی ہوں. لیکن ایک ایز اے مدر ایک خوف رہتا ہے کہ آپ کے میرے بچوں کے سراؤنڈنگ کا جو انوائرمنٹ ہے، ان کے کزنس ہیں، ان کے ایج فیلو جتنے بھی لوگ ہیں یا بڑے بھی لے لیں، یا کل کو وہ جب ان کو ہم گھروں سے باہر نکالیں گے تو الٹیمیٹلی تو ان پہ یہ پریشر آئے گا ہی آئے گا نا. ہم اس کو تو نہیں ختم کر سکتے. تو مجھے تو وہ اس چیز کا خوف آتا ہے کہ کہیں وہ اس کرائسس میں نہ چلے جائیں. تو ابھی سے کس طرح سے اتنی اسٹرانگ ان کا یہ 12 سال تک ان کی وہ تربیہ کر دینی ہے کہ اس کے بعد وہ ہر چیز سے کوپ کر لیں گے. مطلب ایک خوف رہتا ہے ہر وقت، اور وہ کس طرح سے اس کو پھر اوور کم کریں گے. جی شکریہ. آپ کا سوال جو ہے وہ بڑا ریلیونٹ ہے اور بڑا ٹوڈی پوائنٹ ہے. اب اس میں میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جو کوشن لیولز کی ایکسپلینیشن میں نے کی ہے نا تھوڑی سی، ان پرابلمس کو جو 10 پرابلمس ہیں نا اس کے سلوشن یہی جو سیرہ سے ہم نے اور قرآن پاک سے دینے کی کوشش کی ہے. آپ نے یہ جو 14 پوائنٹس ہیں نا یہ اپنے بچوں کے اندر ڈیولپ کرنے ہیں. مطلب یہ نہیں بتانا کہ مطلب
6 سال کے بچے کو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ اچھے کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے اور برے کام کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، وہ 6 سال کے بچے کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا۔ 6 سال کے بچے کو آپ نے اس کے اندر چیزیں ڈیولپ کرنی ہے۔ جیسے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میں نے ایک دفعہ نا بچوں کو سورہ یوسف جو ہے نا وہ سٹوری ٹیلنگ کر کے ان کو میں نے بتا دی کہ، کیونکہ وہ ایک بڑی اچھی سی سٹوری ہے تو وہ بچوں کو بڑی پسند آ گئی۔ اب اس کے اندر سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کس وقت آپ کے بچے جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں 100%۔ اصل میں تو کسی بھی پیرنٹ کو اپنے بچے کے ساتھ مینٹلی طور پہ ہر وقت انوالو رہنا چاہیے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ اس وقت ہی ہوگا جب آپ دن میں کم از کم 2 یا 3 گھنٹے جو ہے نا وہ 100% اپنے بچے کے ساتھ انوالو ہو جائیں۔ اگر آپ کا بچہ مٹی میں کھیل رہا ہے نا تو آپ کے لیے تو وہ بہت گندی چیز ہے، لیکن اس بچے کے لیے وہ اس کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ کام ہے جو وہ کر رہا ہے۔ تو اگر آپ اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اس کے ساتھ مٹی میں بیٹھ کے اپنے ہاتھ بھی مٹی سے گندے کرنے ہیں، اور پھر جب ایک وقت آئے گا جہاں پہ وہ اوپن ہوگا آپ کی سجیشن لینے کے لیے، وہاں پہ آپ نے اس کو سجیشن دینی ہے۔ تو اس وجہ سے ماں کا درجہ اسلام میں جو ہے نا وہ اتنا زیادہ بڑھایا گیا ہے کہ ماں کا بیسک کام تو بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ اور آج کی ماں کو ہم نے اتنا مصروف کر دیا ہے، اس کے ہسبینڈ نے، اس کے ساس سسر نے، کہ وہ صرف یہ کام نہیں کر سکتی، باقی وہ سارے کام ہم اس سے لے رہے ہیں انفارچونیٹلی۔ تو آپ کوشش کریں یہ جو سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے سورہ جو ہے وہ ان کو سکھائیں۔ اسلام 360 میں جو ہے وہ ایک سیرہ کی جو ہے نا وہ ویڈیوز ہیں، وہ مطلب تھوپنا نہیں ہے، بچے اس کو اڈاپٹ کریں، اس طریقے سے آپ نے چیزوں کو ان کو پریزنٹ کرنا ہے۔ پھر ایٹریبیوٹس آف اللہ جو ہیں وہ آپ ان کو پڑھانے شروع کریں، اس کی اچھی سی ڈیٹیل لیں، اور 99 ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ بتانے کی کوشش کریں، تو ہوپ انشاءاللہ کافی بہتری ہو جائے گی۔ well explained. خلیل آپ کو انمیوٹ کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو میں سسٹر کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ ان کو آپ سکھائیں کس طریقے سے، آپ نے بتایا بہت زبردست تھا۔ تو میں ایک کام کر رہا ہوں، ایک کتاب لکھ رہا ہوں، ایک سر ہیں تختی آن لائن، شاید آپ نے دیکھا ہوگا، سر عدیل امتیاز، وہ ایک چینل چلاتے ہیں تختی آن لائن، اور اس پر انہوں نے ایک کورس لانچ کیا ہے، نیورو سائنس آف پیرنٹنگ۔ تو وہ میں سسٹر کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ہے نا وہ آپ ضرور جو ہے وہ اس کو سنیں۔ میں لنک بھی آپ کو شیئر کر دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں تو۔ تو میرا جو کوشچن ہے سر وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان یا آج کل کے جو نوجوان ہیں ان کا ترجمان سمجھ لیں، ایک بہانہ سمجھ لیں، جس بہانے کا آپ کو جواب دینا ہے کہ اگر ہم اس روڈ میپ کو پہلے سے کوئی فالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مجھے ایک اچھا مسلمان بننا ہے، لیکن آج کل کے دور میں سر جیسے کہ کوئی اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، لائک فائنینشلی لگا لیں، جو زیادہ تر بہانے ہمارے ہوتے ہیں، تو چاہ کر بھی جو ہے نا وہ اس کے آگے نہیں بڑھ پا رہا، اور وہ اس کو وہاں پر رک گیا ہے۔ لائک آپ، میرا خیال ہے آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو مطلب اس بہانے کو آپ کس طرح دیکھیں گے، جو آج کل ہمارے فائنینشلی بہانے ہیں کہ پہلے میں جو ہے وہ فائنینشلی طور پر جو ہے نا وہ اسٹیبل ہو جاؤں، تو پھر میں یہ ایک دم سے انشاءاللہ شروع کروں گا اور پھر اس کے اوپر کام کروں گا۔ آپ کا نا کوشچن بڑا زبردست ہے، اور آپ کے کوشچن میں ہی آپ کا آنسر ہے کہ آپ نے اس کو بہانے کا نام دیا۔ اصل میں نا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اسلام میں فائنینشیل جو ماڈل ہے نا وہ بالکل الٹا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ پہلے پیسے کماؤ اور پھر شادی کرو۔ اسلام میں تو ہے کہ بھئی بچہ بالغ ہو گیا تو اس کی شادی کر دو۔ تو بالغ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ڈیسیجنز جو ہے وہ اس نے جب خود کرنے شروع کر دیے۔ یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے ہمارے اندر۔ اور اس کے علاوہ جتنے پوائنٹس یہاں پہ ایکسپلین کیے گئے ہیں نا، مطلب جو 14 پوائنٹ میں نے ایکسپلین کیے ہیں، اس میں ایک بھی پوائنٹ کو فالو کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔
ہر پوائنٹ آپ بغیر پیسوں کے ہی فالو کر سکتے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کے لیے آپ کو فائنانسز کی ضرورت ہوتی ہیں، لیکن جب آپ اللہ کی کام سے اور اللہ کی کاز سے جڑ جاتے ہیں نا، تو پھر وہ فائنانسز جو ہے نا وہی آپ کو دیکھ لیتا، اللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں. اس کی میں اگزامپل اس طرح سے دوں گا کہ آپ اپنے کسی بھی ایک جگہ پہ چلے جائیں، کسی بھی محلے میں چلے جائیں، آپ پہلے گھر کا دروازہ کھڑکائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ رات کو کھانا کھا کے سوئے تھے یا بھوکے سوئے تھے. آپ پہلے گھر سے آخری گھر تک پہنچ جائیں گے، آپ کو الحمدللہ ایسا کوئی بندہ ملے گا نہیں کہ جو رات کو کھانا کھا کے نہیں سویا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فائنینسز ہے نا، یہ صرف ہمارے دماغ میں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم سرکار کی سنت کو اپنا لیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے پاس تو اگلے دن کے کھانے کا کوئی سامان نہیں ہوتا تھا، تو جب آپ اس لیول پہ چلے جائیں گے اور اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر لیں گے، تو کچھ ذہن کی کھڑکیاں وہ اس وقت کھلیں گی جب آپ کے پاس رات کو صبح کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس حساب سے آپ کی برین کی کیپیسٹی کو اللہ تعالیٰ ڈیولپ کرتے ہیں. یہ مجھے پرسنلی لگتا ہے. جی بہت شکریہ سر. جی خلیل، آپ کچھ کہیں گے؟ نہیں، جزاک اللہ، کچھ حد تک سمجھ آ گیا ہے اور مزید اس پر کوشش کریں. انشاءاللہ. فاطمہ، I am sending request to you. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے جی میری؟ جی آپ کی جی آواز آ رہی وعلیکم ہے. السلام. جی آ رہی ہے آواز. سلطان النصیرہ کی جو آپ نے ڈیفینیشن بیان کی ہے، اس کے بارے میں کوسچن ہے میرا، کیونکہ مجھے یہ معلوم تھا کہ اقتدار کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا. ہیلو. جی علی رضا، are you there? جی سوری، میرا ذرا کنٹرولز کے پیچھے ہو گئے تھے. میں نے نا اصل میں قرآن کی سلیس کے تو اپنے طریقے ہوتے ہیں نا، ہر بندے نے اپنے طریقے سے سمجھا ہوتا ہے، اور قرآن کی خوبصورتی بھی یہی ہے کہ وہ ہر بندے کو اپنے اس کے پرسپیکٹیو کے مطابق جو ہے نا وہ اس کے کوشچن کا آنسر کرتا ہے. تو اگر آپ پچھلی آیات کو ریلیٹ کریں گے نا اس کے ساتھ، ربی ادخلنی مدخلا صدق، کہ اے اللہ مجھے صدق کے ساتھ داخل کر اور صدق کے ساتھ نکال. مطلب مجھے یہ لگتا ہے یہ آرگومنٹ کی بات ہو رہی ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو ہے نا ایک مخصوص سینیریو میں بات کی گئی ہے، لیکن میں اس کا ایک یہ پرسپیکٹیو بھی دیکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھے ایسی پاور آف کنونسنگ پاور، یا ایسی مجھے تبلیغ کی میری ایسی زبان مجھے عطا فرما دیں کہ جو میں جو کہہ دوں وہ سلطان نصیر ہو. لیکن جو آپ کی ڈیفینیشن ہے وہ بھی جو ہے وہ قرآن کی بہت ساری تفسیر میں یہ پائی جاتی ہے، اور لوگ اس کو اس سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں. تو میں نے میں ریفرنس بھی آپ کو دے دیتا ہوں. پروفیسر احمد رفیق اختر ہیں، تو وہ بڑے لیکچرر ہیں، ان سے جو ہے نا ان کے لیکچر سے جو ہے یہ ڈیفینیشن میں نے ایکسٹریکٹ کی ہے. آپ ان کو یہ یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ویسے بھی اس کا مطلب بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ یہ ہمارے لیے ایز اے پرسنل ایک انڈیویجول ٹریننگ کے لیے جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ یہ سلطان نصیرہ کو اس طرح سے ڈیفائن کیا جائے کہ میرے سے زیادہ اسٹرانگ آرگومنٹ کسی کا نہ ہو. ویسے تو یہاں پہ میجیشین کا ورڈ تھا، میں اپنے آپ کو کلیئر کر دوں، یہاں پہ میجیشین تھا، کیونکہ میجیشین جو ہے وہ سرکار کے لیے استعمال کرنا ایک کوئی اچھی بات نہیں تھی، کیونکہ اس کا ایک نیگیٹو جو ہے وہ امپیکٹ جاتا ہے، اس کی سائیکالوجی نیگیٹو ہے. اس وجہ سے میں نے میجیشین کو سلطان نصیرہ سے ریپلیس کر دیا. اور آپ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور مطلب اس سے کوئی میں ڈس ایگری نہیں کرتا. تھینک یو سو مچ. ریحان، آپ کو میں ریکویسٹ سینڈ کر رہی ہوں، آپ انمیوٹ کر لیجیے. Assalamu alaikum. جی وعلیکم السلام. I have two of the questions. The first one is regarding, like, if we are talking about the identity, the whole concept of our discussion was identity, then why didn't we discuss about our clothing,
and how we like look ourselves, because how we look ourselves is the way that someone that from afar sees us, perceives us. So why didn't we talk about the clothing and like growing a beard, about like the sunnah, like wearing the clothes? So why didn't we talk about that? And second question. Second one was that you mentioned in the partner that the Nabi is not our like a bab. So in what way you are referring to that now, that Nabi is not our bab? Because in a hadith now, okay, let me give you the reference number now. Just a moment. In the Abu Dawud and An-Nasa'i and Ibn Majah narrated that Abu Huraira, so may Allah be pleased with him, said that Messenger of Allah, blessings and peace upon Messenger and Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "I am to you like a father. I teach you." So here Nabi sallallahu alaihi wasallam saying is, "I am to you like a father," and you are saying he's not. So in what way these two are different? Like in what meaning? जी जज़ाकल्लाह. Before आपका you क्वेश्चन start जो है answering the question, Ali Reza, I may remind all of the participants to fill in the feedback form. It is shared in the chat. Okay, thank you. Okay, first of all, my brother, I didn't talk about the clothing and beard and the niqab because no one talked about this. Yeah, very few people talk about the things I'm talking about. And if you go to YouTube, you will find an every second scholar talking about the beer and the niqab and the all that thing. That's why I didn't touch that point. But it didn't mean these are not part of our identities. It is, and this is the reason. And second point, my brother, this is the ayah of Quran that Allah Ta'ala is telling us the what you can say martaba of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. His Allah Ta'ala हमें बता रहे हैं कि वो वो क्या है. मतलब वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि वो अल्लाह ताला हमें एक तरह से कह रहे हैं कि वो तुम्हारे बाप नहीं, और कुरान पाक की आयत में एग्जैक्ट यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो तुम में से किसी के बाप नहीं है, वो मेरा प्रॉफिट और खातमुन नबीयीन है. माई प्रॉफिट एंड द खातमुन नबीयीन, दिस इज हिज डेजिग्नेशन. तो वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान करने की कोशिश की है, जिसको मैंने वहां से उठा के यहाँ पे रेफर किया है. तो वो जाहिर बात है कि टीचर तो वो हैं, लेकिन No. ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह रहे, ये कुरान पाक में बयान किया गया है. Okay, so you mean to say that the hadith and Quran are like what we say that like they are कॉन्फ्लिक्ट नहीं crossing है, each other. They कॉन्फ्लिक्ट are not. नहीं Yeah, नहीं 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 conflict नहीं नहीं नहीं. कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. मतलब आप अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करें, मैंने ये कहा कि वो अल्लाह ताला ने ये बताने की कोशिश की है कि वो उनको आप इस तरह से ना लें जिस तरह से आप अपने बाप को लेते हैं. वो आप लोगों के बाप नहीं है, वो मेरे नबी और सील ऑफ द प्रॉफिट्स हैं. मतलब अल्लाह ताला उनका दर्जा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनको इतना नॉर्मल और इतना इजी मेहरबानी करके ना लें. वो उनका ये दर्जा है, और आप के और उनके अंदर ये इतना बड़ा फर्क है. तो आप उसको उस तरह से ही समझें. फिर इस तरह अल्लाह ताला जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने का तरीका और मुख्तलिफ किस्म की हमें बता रहे हैं कि आपने उनको किस तरह से लेना है. तो उसी में ये एक पॉइंट है. बाकी अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह की कोई बात नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट है भी नहीं और ये बनता भी नहीं. But the thing is like the way that like you were saying like that he is not in the Quran now, that as you mentioned. So I'm not like getting the exact point like where these two things are different, because in that hadith that I mentioned now, he is saying that I am your father, and in the Quran Allah is mentioning that he is not your father. So how are these things different? Because clearly I can see these two colliding with each other. I don't know where you are trying to take this conversation, but I don't think there is any confusion between these 2 points.
I don't think any confusion. If you don't think so, then no worries. फादर ऑफ उम्मा जो कुरान में बताया गया है उसमें फादर ऑफ उम्मा को उन्होंने निगेट किया है कि ये उम्मत के लिए कोई बाप बना के नहीं, मतलब एज अ फादर नहीं है, ये यहाँ पर वो बता रहे हैं। अगर आप ये गेट कर रहे हैं पॉइंट, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि एक जो है मैसेंजर, वो तो मैसेज देने के लिए आया ना, वो मैसेज जो वो पहुंचा देगा तो उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। आप अगर उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर फॉलो करने वाले पे आ जाती है। तो वो फादर जो है वो आपको सारी जिंदगी जो है सपोर्ट भी करता रहता है और बहुत सारी चीजों को जो है वो जिम्मा भी उठाता है, लेकिन ये जिम्मेदारी रसूल पे नहीं है कि आप क्या करेंगे आगे से। ठीक है, इस मायने में आप इसको अगर समझ रहे हैं तो ये चीज उसमें बताई गई है। Got it. ठीक है, ओके, थैंक यू। Thank you. ओके, सादिया इरम, आप क्वेश्चन रेज करें अपना। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रेजेंटेशन आपने बहुत मेहनत से बनाई है, अपनी मेहनत नज़र आ रही है। ये अभी एक सवाल उठा जो लेकिन असल में जो ये अभी इन्होंने सवाल किया है ना कि आप उम्मत के वालिद थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी बाप थे, अल्लाह ताला ने उन्हें हमारा रूहानी बाप करार दिया, ये बिल्कुल ठीक बात है और जो पर्सपेक्टिव आप दे रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन जो वर्स आपने यूज किया है ना वो उसके मुताबिक नहीं। वो सूरह अहज़ाब की आयत है और उसमें अल्लाह ताला जो वाक़या बयान कर रहे हैं वो है हज़रत ज़ैनब और हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तलाक के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत ज़ैनब के निकाह का वाक़या है। तो वो सारा मामला उसमें है और उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तुम्हारे मर्दों में से किसी मर्द के बाप नहीं, वहाँ पे वो बात हुई है। तो ये वर्स यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है, इसकी जगह आप कोई और वर्स मतलब बताएं जो आपका पर्सपेक्टिव है। दूसरा मेरा ये था कि एक सवाल आया कि फाइनेंसेस जो इस्लाम का तरीक़ाकार है ज़िंदगी का, वो एक ऐसा है जो अजनबी कर देता है हमें और माशरे में इसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि जिस बच्चे को आप इस तरह से इस कॉन्सेप्ट के साथ रेज करते हैं, वो बच्चा खुद ब खुद मजबूत होता है और वो खुद ब खुद पुरयकीन होता है कि जिस रास्ते पे मैं हूँ वही सही है। तो इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। अगर आपने अच्छे अंदाज में उसकी परवरिश की है, आप खुद उसके लिए रोल मॉडल रहे हैं, आपने खुद वो करके भी दिखाया है उनके सामने, आप एक अच्छे मॉरल इंसान के तौर पे खड़े हैं और साथ आपने उनको अल्लाह रसूल से ताल्लुक बनाया है, तो आप फिक्र ना करें। आपकी औलाद खुद अपने आप को संभाल लेगी और सारी दुनिया की मुखालफत से वो बिल्कुल नहीं घबराएंगे और ना ही उनको कोई परेशानी तंग करेगी। तो ये चीज़ है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि आपने कहा मस्जिद को कम्युनिटी सेंटर की तरह होना चाहिए, तो हमें यहाँ पे मैं पाकिस्तान में हूँ, जैसे हमें नहीं पता कम्युनिटी सेंटर्स कैसे वर्क करते हैं। तो थोड़ा-सा अगर हमें ये बताया जाए कि वहाँ पे क्या करते हैं? क्योंकि हमारे लिए मस्जिद इतना ही है कि जी, बल्कि अभी तो ये है कि मस्जिदों पे नमाज के टाइम पे ताला खुलता है और नमाज के बाद ताला लग जाता है। एक दूसरे की मस्जिद में आने नहीं देते मसलक वाले, इतने प्रॉब्लम्स हैं। तो कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा जो है लोगों का विज़न क्लियर करने की ज़रूरत है। एक दूसरे को वेलकम कर सकें, इनके अंदर इतनी रवादारी हो, फिर इतना उसका माहौल हो, तो ये किस तरह मुमकिन है और कम्युनिटी सेंटर क्या होता है और वो क्या किस तरह वर्किंग करता है? जी जज़ाकल्लाह, आपका जो है वो मैं पहले कमेंट्स का मैं उसको ज़रूर एज ए फीडबैक अपने पास नोट करूँगा। बल्कि आपने एक किस्म की जो है वो मेरी मुश्किल ही आसान की है कि उनका पर्सपेक्टिव भी ठीक है और मेरा भी ठीक है। और जहाँ तक आपने बात की है कि जो कम्युनिटी सेंटर किस तरह के होते हैं, तो वो जैसे मस्जिद नबी सरकार के दौर में हुआ करती थी,
جس طرح سے آپ جو واقعات آپ بیان کہہ رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے سیرہ جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے پڑھی ہوئی ہے. تو جس طرح سے مسجد نبوی سے نظام چلا کرتے تھے نا، بیسیکلی وہ ایک کمیونٹی سینٹر ہی تھا. ریسنٹلی اسلام آباد میں ایک مسجد ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ بڑی ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، وائرل ہو رہی ہیں. وہ ایک ایز اے کمیونٹی سینٹر جس کے اندر کوئی غریب جائے اور وہ جا کے کہے جی میں اپنی بچی کی شادی نہیں کر سکتا، تو امام صاحب جو ہیں وہ اس محلے کے 10 بندوں کو بلائیں اور ان کو کہیں کہ بھائی یہ بندہ ہے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا، آپ اپنے فنڈز دیں، ہم نے اس کی بچی کی شادی کرنی ہے. یا کوئی بچی ہے جس کا باپ مر گیا ہے. اب ظاہری بات ہے نا، گناہ کو روکنے کے طریقے ہیں نا. مطلب ایک بندہ جو ہے اس کے پاس اپنی بچی کی شادی کرنے کے پیسے نہیں ہیں تو اس نے آپ کے محلے میں چوریاں ہی کرنی ہے نا، یا پھر وہ کوئی ایکسٹریم قدم کی طرف جائے گا. اور اسی طرح اگر ایک بچی ہے اور اس کا فادر جو ہے وہ گاڈ فوربڈ اگر اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے پاس چھوٹے بہن بھائی ہیں اور ان کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، تو وہ بچی جو ہے وہ امام صاحب کے پاس اس کمیونٹی سینٹر میں جائے گی، اپنا مسئلہ بیان کرے گی اور امام جو ہے وہ ان کے مسئلے کو حل کرے گا. دس از دا وے دا کمیونٹی سینٹر ورکس. تو یہ بیسیکلی میرا ایجنڈا ہے. اور ریسنٹلی جو ہے وہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ اسلام آباد میں ایک مسجد میں اس طرح کی ہی پریکٹس جو ہے وہ اڈاپٹ کی گئی ہے، جس کو کافی زیادہ وائرل ہے آج کل، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ ہوگا کیسے، جس طرح سے آپ ہمیں کنونس کہہ رہی ہیں اور آپ ہماری تصریح کہہ رہی ہیں، تو آپ کے اندر بھی مجھے اچھا خاصا پوٹینشیل نظر آ رہا ہے. آپ اس کے بارے میں جب سوچیں گی اور آپ کی زندگی کا یہ مقصد بن جائے گا تو انشاءاللہ یہ بڑا بڑا آسان ہو جائے گا. آپ کی نہیں بلکہ میری زندگی کا جب یہ مقصد بن جائے گا تو یہ بڑا آسان ہو جائے گا. اٹ آل اباؤٹ آور پریورٹیز. ہم کس چیز کو پریورٹائز کرتے ہیں، ہمارے لیے پہلے نمبر پہ کیا ہے. جزاک اللہ. جی تھینک یو سو مچ. فائزہ آپ کو کوشچن کر رہی ہوں، آپ کوشچن کر لیں، انمیوٹ کریں اور کوشچن کر لیں. فائزہ آر یو دیئر؟ اوکے نیکسٹ موو کرتے ہیں. عائشہ آپ کو کوشچن کر رہی ہوں، آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. اچھا، میرے آپ سے ایک کوشچن تھا کہ آپ نے حضرت امام حسین کی بات کی کہ جس طرح انہوں نے ایک سٹیپ اٹھایا اور اس وقت کے ظالم جو یزید تھے اور جو نظام غلط قائم کرنا چاہتے تھے ان کے خلاف جو لے کے گئے اپنی آرمی اور ایک سٹیپ لیا، تو آج کا مسلمان کا بھی یہی کرنا چاہیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے جوان میں اتنی کریج ہے کہ وہ اپنی موت کے خوف سے وہ بالاتر ہو کے سوچے، اور کیا اس کا یہ ویژن ہے کہ اس نے وہ لڑائی کرنی کس کے ساتھ ہے، اور اس کا کیا وہ اسلامی طور پہ اتنا اسٹرونگ ہے؟ کیونکہ جو بگاڑ ہو چکا ہے ہمارے اسلام میں، ہمیں تو صحیح اسلام ہی نہیں پہنچا ابھی تک. تو ہم لوگوں کا جو اس وقت صورتحال ہے اس میں ہم یہ بات کرنی کہ ہمیں حضرت امام حسین کے نقش قدم پر بالکل چلنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے کیا ہمیں یہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ ہم اسلام کو بالکل اس کو ہمیں پہنچے پہلے، کہ ہم تک تو اسلام کو جس اینگل سے ہمیں اب سر ساحل ادیم نے سوچنا اور سمجھنا سکھایا ہے، وہ اینگل تو ہمیں اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا. یہ سب سے پہلے جو ابھی اس سے پہلے رزق کی بات کی گئی کہ ہمیں تو مطلب کمانے سے ہی فرصت نہیں ملی ساری عمر، ہم لوگوں کا جو ایک کانسیپٹ رہا. تو ہمیں پہلے تو سب سے پہلے ہمیں یہ ویژن ملنا چاہیے ایک مسلمان کو کہ یہ ہماری ڈیوٹی نہیں تھی. تو اس کے بعد پھر ہم آئیں گے اس بات پہ کہ ہمیں اپنی پھر کیا رسپانسبلٹی ہے جو ہمیں کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد ہمیں یہ ٹریننگ دی جائے کہ ہم نے اپنے آپ میں کریج کیسے پیدا کرنی ہے کہ ہمیں موت سے نہیں ڈرنا، اور اس دنیا کو ہم نے بالکل کچھ سمجھنا نہیں ہے اور آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے. اس کے لیے بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے، جو ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جو ہم لوگوں کو ٹرینڈ کرے، ہمارے بچوں کو، پیرنٹس کو. اور یقیناً جو آج کل کے پیرنٹس ہیں ابھی سب سے پہلے ان کو ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے.
تو وہ یہ کیسے کریں، کہاں کریں؟ اور ان کو مطلب کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ صحیح اسلام پہ بچوں کو ٹرین کر سکیں. اور بہن نے اس سے پہلے ایک بات کی تھی کہ ہم اپنی جب سوسائٹی میں جاتے ہیں، ہمارے بچے فرینڈس کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تو وہ ایک ڈفرینٹ ماحول دیکھتے ہیں. اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو کیسے وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں. جیسے آپ ابروڈ میں دیکھتے ہیں کہ وہاں کے بچے ہمارے بچوں سے بہت ڈفرینٹ ہیں، ان کو زیادہ مشکل ہے اسلام پہ پریکٹس کرنا. اس کے مقابلے میں ہمارے بچوں کے لیے زیادہ ایزی ہے، لیکن پھر بھی اتنا نہیں ہے، کیونکہ ہم بچوں کو کچھ اور بتاتے ہیں، لیکن وہ جب سوسائٹی میں موو کرتے ہیں تو وہ چیزیں ان کو نہیں نظر آتی. تو اس سلسلے میں تو ہمیں پھر ایک ایسی سوسائٹی چاہیے پوری کہ جو ہم لوگوں کو پریکٹسنگ مسلم بنا سکے. گھر میں تو ہم ان کو آف کورس ٹرینڈ کریں گے، لیکن کہاں تک؟ ایک گھر ایک مطلب چھوٹا یونٹ ہے نا. اس بچہ تو جاتا ہے کالجز، یونیورسٹیز میں، وہاں کا ماحول ہے، وہاں پہ مختلف طرح کے بچے ہیں. وہ ایک بات کرتا ہے تو 10 لوگ اس کو نگیٹ کرتے ہیں کہ آپ کی یہ بات غلط ہے. ابھی آپ نے ایک بات کی، مطلب آپ ایک پریزنٹیشن دے رہے ہیں، اس میں سے بھی پوائنٹس اٹھتے ہیں، تو ابھی مطلب آپ نے ریسرچ کی ہے. میں یہ نہیں کر رہی کہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں، میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ ہم لوگ اتنا اسٹرانگ، ہمارا بچہ کیسے ہو سکے گا کہ وہ اپنے اندر اتنی کریج پیدا کر لے کہ وہ ان 10 لوگوں کو کنونس کر سکے کہ نہیں وہ رائٹ ہے. اتنا حوصلہ ہو اس میں. اس کے لیے تو بہت جی زیادہ بہتر. ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو جی اس کے لیے بہتر علی کچھ رضا، آپ گائیڈنس. اس کو ایڈریس کریں. بہت بہتر، جزاک بہت اللہ. اچھا کوشچن ہے. آپ کا کوشچن بڑا اچھا ہے، اور یہ پریشانی آپ کی نہیں ہے، میری بھی ہے اور ہم سب کی ہے. اور اسی کے لیے ہی میں نے کوشش کی ہے. یہ جو آپ کے پاس آپ کو سرکل ایک نظر آ رہا ہے، اس میں کوشچن لیول ہیں. آپ جسٹ یہ کریں کہ آپ 1 مہینہ جو ہے نا اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں. آپ پہلے اپنی باڈی کا آکسیجن کوشن بڑھائیں اور اپنے بچوں کا آکسیجن کوشن بڑھائیں. آج کے بچے کو نا مٹیریلسٹک چیزیں بڑی اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی. تو آپ اس کے اوپر کام کریں 1 مہینہ یا 1 ہفتہ کریں، اور آپ کو اپنے اندر یہ جو ہے نا وہ اسلامک اسٹڈیز کو ساتھ لے کے ہی اس کی ڈیزائننگ کی گئی ہے. جو جو چیزیں اسلام منع کرتا ہے وہ اس میں چھوڑنے کا، اور جو جو چیزیں وہ کہتا ہے کہ آپ لیں وہ چیزیں پکڑنے کے بارے میں کہا گیا ہے. تو میرے خیال سے آپ کوشچنس سے سٹارٹ کریں. آپ اپنا کوشچن لیول، بچوں کا کوشچن لیول جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کریں. دوسری بات یہ کہ بچوں کو، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ایٹریبیوٹس آف اللہ جو ہے نا وہ وہاں سے سٹارٹ کریں. آپ الرحمن اور الرحیم کا کیا فرق ہے وہ ان کو بتانے کی کوشش کریں، اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈیولپ کریں. تو انشاءاللہ میرے خیال سے ہم دیر سویر پہنچ ہی جائیں گے. بجائے اس کے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بچہ باہر نکل رہا ہے. اب 2 طریقے ہیں کہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس کے ارد گرد آئس اور یہ ساری چیزوں کے نشے پڑے ہوئے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اس کے آس پاس جو ہیں وہ یہ ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں. اب 2 طریقے ہیں، یا تو آپ اپنے بچے پہ جو ہے نا وہ ویجیلنس رکھیں ہر ٹائم کہ وہ ان چیزوں سے باز رہے، یا پھر آپ اس کو ٹرین ہی ایسا کر دیں کہ اس کو پتا ہو ان دا کور آف ہز ہارٹ کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ نقصان دہ ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ غلط ہیں، میں نے ان کی طرف نہیں جانا. تو باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر، میں یہ نہیں سمجھتا کہ کسی مسلمان کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ نظام کے ساتھ لڑ جائے. ہر مسلمان کے اندر ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ہمارے جو تشت ہیں نا اس کے جو شیشے ہیں وہ کالے ہو چکے ہیں، بس ان کی صفائی کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ پوٹینشل ہے. جی جزاک اللہ. السلام علیکم. اچھا میرا نام عدیل ہے. بار بار ڈسکنیکشن ہو رہا تھا، پتہ نہیں اب بھائی نے میرے والا سوال نہ کر دیا ہو، مجھے جواب تو ملا جلا لگا. تو وہ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ انسان، ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں اتنا زیادہ کچھ غلط ہے کہ انسان کہاں سے شروع کرے.
اور اگر انسان شروع کرتا ہے اور وہ اپنے آپ سے سٹارٹ کرتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ بالکل ہی الگ تھلگ ایک علیحدہ سی مخلوق ہوگا، اور وہ رشتہ داروں میں، دوستوں میں، اپنے محلے والوں میں، ہر جگہ پر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اور سسٹم تو ویسے ہی ہمیں خراب کر رہا ہے، اور سسٹم میں تو سب سے بڑا جو ہے وہ اگر پینشن ہی دیکھ لیا جائے، سوشل سیکیورٹی تک دیکھ لی جائے، تو وہ بھی ہمیں سود پہ جو ہے وہ سارے بینیفٹس دے رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر گورنمنٹ کی جاب ہے تو پھر تو کیا ہی کہنے ہیں، پھر تو ہم ایک پرائیویٹ ملازم اور ایک بوڑھے تک کا جو ہے وہ رزق ہم کھا رہے ہیں اور زیادتی کر رہے ہیں۔ اس طرح اس حد تک جو ہے ہم اس زیادتی میں ملوث ہیں۔ سود تو بڑا پھر چھوٹا گناہ رہ جاتا ہے، گورنمنٹ ملازم کی تو تنخواہ ہی جسٹیفائی نہیں نہ ہے۔ تو اس کے بعد میں کچھ ایسے بھی بڑے اس طرح کے دل دہلا دینے والے بڑے بڑے گناہ جو ہیں ہمارا سسٹم ہم سے کروا رہا ہے۔ اور نہ تو کوئی بندہ نوکری چھوڑ سکتا ہے، نوکری چھوڑنے کا مطلب ہے کہ بیوی چھوڑ دی، کیونکہ نوکری گئی تو بیوی بھی گئی، اور اگر پردہ کرنا شروع کیا پھر بھی بیوی گئی ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب اس کے لیے تو ایمان تو وہی والا چاہیے، اور یہ ایمان جو ہے یہ روز ٹوٹے گا دل، اللہ سے مانگیں گے تو پھر ہی نماز میں مانگیں گے، یا پھر کوئی اور سورس بھی ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے دوسروں کو کہہ کے ایمان بڑھتا رہے گا، کہ نہیں دل وہ ویسا ٹوٹا ہو؟ یہ دو چیزیں ہیں، یہ سوال پیچھے ساری وجہ بیان کر کے میں نے آپ سے پوچھا۔ جی جی، جزاک اللہ، آپ کا نا بڑا ریلیونٹ سوال ہے اور بڑا جو ہے وہ سچا سوال ہے۔ دیکھیں، آپ بات کر رہے ہیں سول کوشنٹس کی، ہولی سول کوشنٹ۔ دیکھیں، آپ اپنے سول کوشنٹ کو بڑھانے کی کوشش کریں گے، کیسے کریں گے؟ پریئر کے ساتھ۔ آپ کے اندر فکریں ساری موجود ہیں، بس آپ نے اس کو چینل کرنا ہے۔ آپ سب کو چھوڑیں، کوئی چھوڑتا ہے نہیں چھوڑتا، آپ اپنی قبر کو دیکھیں، آپ اپنی آخرت کو دیکھیں۔ جو سوسائٹی ہے نا وہ آپ سے اور میرے سے ہی مل کے بنی ہے، ہم ہی بلڈنگ بلاکس ہیں۔ پوری بلڈنگ جو ہے وہ اینٹوں سے مل کے بنی ہوتی ہے، اگر اینٹیں خراب ہونا تو مطلب برج خلیفہ بھی جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ اب میں بلڈنگ بلاکس جب درست ہو جائیں گے، بلڈنگ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو آپ جو ہے نا، آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سول کوشن کی بات کر رہے ہیں، آپ اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کا جب سول کوشنٹ انکریز کرے گا، سول کوشنٹ آپ کا امپروو کرے گا، تو آپ ہوپ فلی جو ہے نا، جب سول کوشنٹ انکریز ہوتا ہے، آپ کے اندر انکنڈیشنل لو جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتا ہے، آپ کے اندر سے جیلسی کم ہو جاتی ہے، کمپٹیشن کا آپ کمپٹیشن سے باہر ہو جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو گنتے ہی نہیں ہیں کسی کمپٹیشن میں، آپ کی اینگر مینجمنٹ ہو جاتی ہے، آپ جو ہے نا آپ کو غصہ آنا کم ہو جاتا ہے۔ پھر جیسے ہی آپ کا سول کوشنٹ امپروو ہو جاتا ہے، آپ کسی سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، آپ سوسائٹی سے آپ کی ایکسپیکٹیشن زیرو ہو جائیں گی جب آپ کے سول کوشنٹ کو آپ سوسائٹی کے سول کوشنٹ سے اوپر لے جائیں گے۔ آپ کی فرسٹریشن کم ہو جائے گی، آپ کا غصہ کم ہو جائے گا، آپ کا خود سے اور اللہ تعالیٰ سے اور دوسروں سے جو ریلیشن ہے وہ ڈرامیٹکلی امپروو ہو جائے گا۔ جب آپ کا سول کوشنٹ انکریز کرے گا، آپ کی رزلٹ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہی نہیں رہے گی۔ جب آپ کی رزلٹ کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں رہے گی، آپ کو فرسٹریشن نہیں ہوگی، اور آپ رزلٹ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں، آپ کو فرسٹریشن نہیں ہو رہی، تو آپ چھوٹا کام بھی کریں گے نا، آپ کو اس میں خوشی ملے گی۔ تو اور آخری چیز سول کوشن میں جو بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ آپ اپنی کنزمپشن کو کنٹرول کریں۔ جو آپ انکانشیسلی کمپیوٹر، یاہو، فیس بک، یوٹیوب ویڈیوز، ریلز، اور یہ جو سب کچھ ہم جو کنزیوم کر رہے ہیں نا، آپ اس کے اوپر ایک بین لگائیں۔ صرف وہ چیزیں جو بھی کنزیوم کریں، اپنے مائنڈ کو کنزیوم کروائیں، سوچیں ایک دفعہ کہ آپ کو کتنے کی ضرورت ہے اور آپ کتنا کنزیوم کر رہے ہیں۔ تو ہوپ فلی آپ کے کچھ مسائل جو ہے نا وہ اس سے حل ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ جی، آپ کی ریسرچ بھی بہت اچھی ہے علی رضا۔ اور نیکسٹ ہم لاسٹ 2 کوسچنس لیں گے۔ فیڈ بیک فارم جو ہے وہ چیٹ میں شیئر ہوا ہے، آپ ضرور فل کر دیں۔ فائزہ، آر یو دیئر ناؤ؟ فائزہ انمیوٹ کریں اگر آپ یہاں ہیں، پہلے بھی آپ کا ہینڈ ریز تھا۔ اوکے دین شازیہ، آپ کو ریکویسٹ سینڈ کر رہی ہوں، آپ انمیوٹ کریں اور کوشچن ریز۔ جی السلام علیکم۔
جی میں شازیہ فاروقی ہوں. میں نے ابھی اناؤنسمنٹ میں دیکھا تو آپ لوگوں کا سیشن چل رہا تھا. اٹس اے ویری گڈ سلائڈ اینڈ ایوری the presentation is really good. خاص کر جزاک یہ اللہ. مائنڈ. جی جزاک اللہ خیر کرنا کہنا شروع کر دیں زیادہ بہتر ہوگا. خیر کی جی ہوتی ہے نا جزاک جزا اللہ جزا. خیر. جی دونوں طرح سے اس کی جزا ہے نا. تو بہت بہت مجھے یہ اچھا لگا یہ خاص کر آپ کا باڈی مائنڈ اینڈ آئی کیو. اب مسئلہ یہ کہ میں یہاں 23 سال سے ٹورانٹو میں ہوں. میں پاکستان سے گئی نہیں ہوں لیکن میں وہیں پاکستان میں ہی ہوں بٹ آئی ایم لیونگ ہیئر ان 23 years. تو یہ جو سارے مسائل ہیں نا بچوں کے وہاں پر اور یہاں پر وہ بڑے فرق ہیں. واقعی وہاں بہت مشکل ہے دین پہ چلنا پاکستان میں. ہمارے یہاں مشکل نہیں ہے دین پہ چلنا, بہت آسان ہے. اس لیے کہ ہم نے یہاں کا جو سسٹم ہے انہوں نے 1.5 سال 1.25 2 سال سے بچے کو اختیار دے دیا ہوتا ہے 18 مہینے سے کہ وہ خود سے کھاتا ہے, خود سے سوتا ہے, خود سے اپنے کمرے میں. تو یہ جو شیلٹرنگ ہے نا یہ ختم کر دیتے ہیں یہ لوگ. بہت ان کے اندر برائیاں ہیں بالکل ہیں یہ سب کو پتا ہے لیکن جو اچھائیوں کے ہے نا ایٹریبیوٹس انہوں نے ہم سے لے لیے ہیں. تو 12 سال تک بچہ جب بڑا ہوتا ہے نا تو 13ویں سال میں وہ اپنا ڈیسیجن خود لیتا ہے. جب وہ لیتا ہے نا خود اپنا ڈیسیجن تو اس کو پتا ہوتا ہے وہ صحیح لے رہا ہے کہ غلط. ہم نے بھی اپنے بچوں کو اسی طرح پالا ہے. مجھے کبھی بھی ایک رات بھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے نیند نہ آئی ہو کہ میری بیٹی کا کیا بنے گا جب وہ یونیورسٹی گوئنگ ہوگی یا اس کے ساتھ کیا ہوگا. یہاں تو اتنی برائی ہے اور کھلے عام ہے, ایکسیپٹیبل ہے کہ آپ کی سوچ ہے وہ تو سب کو پتا ہے. ہمارے یہاں کھلی عام برائی ایکسیپٹیبل نہیں ہے لیکن ہو رہی ہے اور دبا دب ہو رہی ہے. تو گھر سے شروع کریں. سارے مدعے کا جو بیان ہے نا ڈاکٹر سر ساحل کی, میں کلاس میں بھی ہوں ان کی, کریج آپ نے اس میں ڈالا بھی ہے. اگر کریج ہوگی نا چاہے وہ باپ میں ہو, ماں میں ہو, بچے میں ہو, بوڑھے میں ہو, جوان میں ہو, اس کریج سے آپ ہر چیز جیت سکتے ہو. آئدر آپ کو پرواہ نہیں ہوگی کہ پھر آپ کے بارے میں کوئی کیا سوچ رہا ہے, آپ الگ کر دیے جاؤ گے, آپ کو رسک کہاں سے ملے گا. اب اس سارے انٹرنیشنل کانفلکٹ کے جو ہم 2 مہینوں سے جھیل رہے ہیں اس کا جو جز آپ نکالیں تو دیکھیں کہ آپ کوئی ایسا گورا آپ کو نظر نہیں آئے گا جس نے اپنی نوکری کو داؤ پہ نہ لگایا ہو. اس نے پرواہ ہی نہیں کی, نوکری جاتی ہے تو جائے. نہ وہ ہمارے ساتھ مسلمان ہیں, نہ وہ ہمارے دین پر ہے, نہ ہمارے کلچر پر ہے, کچھ نہیں جانتے. وہ یہ ایک ہیومینٹی جانتے ہیں کہ وہاں زیادتی ہو رہی ہے. جیسے حکم ہے نا کہ زیادتی کو ہاتھ سے روکو, برائی کو ہاتھ سے روکنا ہمارا فرض ہے. یہ ایٹریبیوٹس ہمارے گھروں میں نہیں مل رہے, سوری ٹو سے. ایون پاکستانی جو یہاں اٹھ کر آ گئے ان کے یہاں بھی یہی ہے کہ نہیں, پھڈے میں دوسرے کی ٹانگ نہیں اڑانا, کچھ نہیں بولنا, نوکری بچاؤ. 18 سال کی لڑکی ہوتی شادی کر دو, بالکل ٹھیک ہے ضرور کر دو, لیکن کرو بھی تو اس بالغ دماغ والے آدمی سے جس کا دماغ بالغ ہو, یا وہ لڑکی بھی بالغ ہو. اس نے پھر وہی بیمار بچے پیدا کرنے. تو ماں کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ کھڑی ہو اور وہ سمجھے, دین کو بھی سمجھے, دنیا کو بھی سمجھے. جس کو دنیا کی سمجھ نہیں ہے اس کو دین سمجھ نہیں آ سکتا, بالکل نہیں آ سکتا. آئی کیو کا لیول جو ہے نا ہم خود اپنے آپ کو ٹرین کر کے بڑھا سکتے ہیں. ڈرنے کے لیے اور خوفزدہ ہونے کے لیے تو ساری زندگی پڑی اور لوگ آپ کو ڈراتے ہی ہیں. تو تھوڑا سا کڑک ہونا پڑے گا ہماری ماؤں کو. وہ اپنی ایک باؤنڈری وال بنائے اپنے ہسبینڈ کے آگے بھی اور اپنے بچوں کے آگے بھی. اگر ان کی پرسنالٹی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوگی نا تو ہماری نسلوں کا کچھ نہیں ہو سکے گا. میں عورتوں سے بہت ریکویسٹ کر رہی ہوں, میں یہاں بھی بہت کرتی ہوں کیونکہ میں بہت سوشل ورک کرتی ہوں, میں پاکستان میں بہت کام کرتی ہوں, پروجیکٹس کرتی ہوں. آئی ڈو اے لاٹ ان پاکستان فار وومن امپاورمنٹ اینڈ ایجوکیشن. تو میں ضرور آپ سب سے درخواست کروں گی کہ آپ سب بہت اچھی سمت میں ہیں. علی رضا آپ کا بہت بڑا زبردست یہ کام ہوا ہے, آپ نے بہت محنت کی ہے. یو ڈیڈ لائک یو ہیڈز آف ٹو یو, آئی ریئلی ریئلی امپریسڈ ود یور ورک. لیکن یہ کہ اب ڈرنا نہیں ہے. اور جس طرح کمیونٹی سینٹر کا آپ نے ذکر کیا, میں نے اس مسجد کی بھی ویڈیو دیکھی. کمیونٹی سینٹر کا ہمارے پاس کانسیپٹ آئے گا کیسے؟ مسجدیں تو ہمارے یہاں کانسیپٹ دیتی ہی نہیں ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں ہمارے تو مسجد صرف 5 وقت کی نماز کے لیے, وہ بھی مردوں کی, عورتوں کو بھی اب شروع ہوا ہے. یہاں تو ایسے فرقے ہیں جہاں پر عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے کہ وہاں جایا جائے, برا مانا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں. ہمارا کلچر ہمارے اوپر, ہمارے دین کے اوپر غالب آ گیا. کمیونٹی سینٹر تو ہوتا ہی آپ کی مشکلوں کو آسان کرنے کے لیے. یہاں کمیونٹی سینٹرز ہیں تو سبحان اللہ, یہاں کی مسجدیں بھی پاکستان کی مسجد کی ٹرینڈ پہ چل رہی ہیں.
انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. یہاں کمیونٹی سینٹر یا چرچ شیلٹر دیتے ہیں, فوڈ بینک دیتے ہیں, ڈے کیئرز دیتے ہیں, سینئر ہومز دیتے ہیں, سینئرز کی مدد کرتے ہیں. والنٹریلی بچوں میں ڈالا جاتا ہے یہ جذبہ. ہمارے یہاں گریڈ 12 کے بچوں کو گریڈ 12 پاس کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر انہوں نے سرٹن اماؤنٹ آف والنٹریلی ورک نہ کیا ہو, والنٹری ورک نہ کیا ہو. یہ سب چیزیں ہمارے نظام میں تبھی آئیں گی نا جب میرے ماں باپ کہیں گے کہ جاؤ بیٹا کسی کی بغیر پیسے کی مدد کر آؤ. یہ تب ہوگا, اور یہ ضرور ہوگا, لیکن ہمیں اپنی لالچ کو تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا اور فیتھ پر زیادہ نا کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا. قرآن ضرور سیکھیں اس کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ, اس کو امپلیمنٹ کریں. کوئی چیز مشکل نہیں ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو. میں آپ کو بس شاباشی دوں گی اس بات پر. اٹس جی جزاک اللہ جزاک اللہ خیر. تاکہ باقیوں کو بھی جی موقع بس ملے نا. I'm done. بہت شکریہ, Thank you بہت very شکریہ. much. جی جزاک ڈاکٹر نور اللہ نیکسٹ خیر. کوشچن لے لیں آپ. جی, ویری گڈ پوائنٹس یو ایڈڈ. اسما فاطمہ, تو ابھی اسما فاطمہ تو نہیں بات کرتی. نہیں, اسما فاطمہ آپ کو ریکویسٹ سینڈ کر رہی ہوں. جی اسما کوشچن پوچھیے. اسما آپ کی آواز نہیں آ رہی. نیکسٹ پارٹیسپینٹ سے پوچھ لیں آپ. اوکے جی, طارق عظیم آپ کو بھیجی ہے ریکویسٹ, آپ کوشچن پوچھیے. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام. اچھا بھائی جان, سوال میرا تھوڑا یہ مسجد کی طرف سے, مسجد والا یہ ہے کہ یار اس کو کیسے کمیونٹی سینٹر بنائیں یا کیسے وہ جگہ بنائیں جہاں سے اصل دین کے جو ہے نا وہ لوگ آئیں تو اصل دین کے بارے میں لوگوں کو جگایا جائے. کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہے پھر یہ یہاں پہ تو فرقہ سسٹم اور یہ سارے جو ہے مسئلے ہیں, ان سے کیسے نپٹیں گے ہم, یہ سوال ہے. جی طارق بھائی وعلیکم السلام. ابل تو آپ کو آپ کے کوشچن کا آنسر پتہ ہی ہے, لیکن پھر بھی فارمیلٹی میں کر دیتا ہوں. آپ اپنی جیسی سوچ والے جو ہے نا وہ 7-8 بندے اکٹھا کریں اور کسی ایک مسجد میں جانا شروع کریں, اور پھر آہستہ آہستہ امام صاحب سے بات کرنا شروع کریں. اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ اپنی جیسی سوچ والے 10-12 بندے اکٹھا کر کے اپنی مسجد میں جو ہے نا اپنے گھر میں ایک بیٹھک میں دین کے لیے تھوڑی سی قربانی دیں, 5 وقت نماز پڑھنی شروع کریں. تو انشاءاللہ کیونکہ آپ کی کاز اچھی ہے, آپ کا مقصد اچھا ہے, آپ ایک اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ تعداد جو ہے نا وہ 5 سے 10, 10 سے 15, 15 سے 20, 20 سے 25 ہو جائے گی. جب وہ تعداد بڑھ جائے گی تو پھر آپ وہ بڑی ہوئی تعداد لے جا کے مسجد میں جو ہے وہ کوشش کریں گے. آپ میں سے کوئی بندہ, اگر کوئی اچھا بندہ ڈھونڈ لیں جو پڑھا لکھا ہو اور جو امامت کر سکتا ہو, تو اس کو بس آپ نے امامت کی مسند پہ بٹھا دینا, باقی کام اس نے خود ہی کر لینا. کرنے کی بس پہلا قدم ہم نے لینا ہے, بس اس سے ہم ڈر رہے ہیں. جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, مجھے ان کا شکریہ کرنے کا موقع نہیں ملا. ایک تو میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا فیڈ بیک دیا, اور کریج کو ڈیفینیٹلی اتنا ہی ایمفیسائز ہمیں کرنا چاہیے. آپ نے جو ہے وہ مسنگ پارٹ جو پریزنٹیشن کا میں نہیں بول سکا, آپ نے اس کے اوپر کافی زیادہ بات کی. تو طارق بھائی کریج کی بات ہے, بس آپ نے پہلا سٹیپ لینا ہے. نہیں ہوگا تو 7-8 دن جماعت کرا کے میرا بھائی پھر وہ بیٹھک کو تالا لگا دینا پھر. لیکن یہ ہے کم از کم کوشش تو ہمیں کرنی چاہیے نا, ایک کوشش تو ہم نے کرنی. جزاک اللہ. آئی تھنک کافی اچھی کنورسیشن رہی, اور ٹاپک کے اوپر بھی کافی بات ہو گئی ہے. ڈاکٹر نور ایک اور کوشچن لے لیں, لاسٹ کوشچن ہے فائزہ کا. اوکے, فائزہ انمیوٹ نہیں کر پا رہی تھی, کافی دفعہ ریکویسٹ بھیجی. لاسٹ ٹائم چیک کر لیتے ہیں. فائزہ کائنڈلی انمیوٹ یور سیلف, آر یو دیئر؟
اوکے ٹھیک ہے. اینڈ اسما فاطمہ، اس کو چیک کر لیتے ہیں، ان کو پہلے بھیجی تھی، آواز نہیں آ رہی تھی. اسما پلیز انمیوٹ یور سیلف، ٹرائی اگین. ٹھیک ہے آپ کنکلوڈ کریں. جی کافی اچھی پریزنٹیشن رہی. مسلم آئیڈینٹی کے حوالے سے ایک روڈ میپ ہمیں ملا، نہ صرف اور بلکہ پرسنل گرومنگ کو ہم نے ساتھ ساتھ دیکھا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسی ہی پریزنٹیشنز اگر ہمیں اور ملتی رہیں گی اور ریمائنڈرز ملتے رہیں گے تو ہمیں بھی ایک کریج ملے گی کہ ہم اپنے سوسائٹی کے اندر کیسے کام کر سکتے ہیں. اور یہ مائنڈ میپنگ جو ہے یہی آگے فردر ہمیں امپروو کرنے کے لیے کام آتی ہے. یہی مائنڈ میپنگ کرتے رہنا ہے آپ لوگوں نے بھی اپنے سرکلز میں اور اپنے کلسٹرز میں. انشاءاللہ پھر دوبارہ ملیں گے، اور فیڈ بیک فارم تو آپ لوگوں نے فل کر دیا ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.